السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نكموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ بسم الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم اجعلنا من أهل القرآن۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہم لوگ سورہ التوبہ جو ہم نے رمضان کے ساتھ سٹارٹ کی، آج ہم اس کا پارٹ 10 کریں گے، آیا نمبر 73 آنورڈز۔ آیا نمبر 73 سے پچھلا جو ہمارا کانٹیکسٹ چل رہا تھا وہ کیا تھا؟ مؤمنین کی بات ہو رہی تھی سورہ کے بالکل مڈل میں، سورہ آیا نمبر 71 اور 72 میں، کہ والمؤمنون والمؤمنات، کہ مؤمنین اور مؤمن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، خیر کے کاموں میں مددگار ہیں، تو ان کے لیے جو اجر ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر پچھلی آیا میں بتایا بوجہ ان کی ان کیریکٹرسٹکس کے جو
جس پہ وہ عمل کرتے تھے، اور سب سے بڑی چیز جو ان کو اللہ سبحانہ و تعالی عطا کریں گے وہ کیا تھی؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا اور اس کی رضامندی، یہ سب سے بڑی چیز ہے جو مؤمنین کو جنت میں عطا کی جائے گی، یہ بے شک فوز العظیم ہے۔ اب پھر ہم آتے ہیں نیکسٹ آیا نمبر 73 میں، بسم اللہ، یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ یہ آیا جو ہے یہ غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی تھی۔ دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی، سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ خطاب، اور یہاں پہ انہیں کو حکم دیا جا رہا ہے کس چیز کا؟ جاہد الکفار، کہ جہاد کریں، جاہد جیم ہا دال، جہاد کیجئے الکفار کافروں سے، والمنافقین اور منافقین سے، وغلظ اور سختی کیجئے، وغلظ غائن لام زو، یہ جو کیا ہے؟ بی سٹرن ود them، اس کا روٹ ورڈ غائن لام زو ہے، سٹرن سختی کرنا، ان کے ساتھ سخت ہو جائیے۔ قرآن میں اس روٹ کے ساتھ 13 ڈفرنٹ ورڈز آئے ہیں۔ علیہم، ان پر، کن پر؟ یعنی کفار اور منافقین دونوں کی بات ہو رہی ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ، اور ٹھکانہ ان کا، کن کا؟ کفار اور منافقین جن کے ساتھ جہاد کرنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، ان کا ٹھکانہ، مأوا جو لفظ ہے یہ حمزہ واو یا سے ہے، حمزہ واو یا، ٹھیک، یہ ٹھکانہ کے سینس میں آتا ہے، یا کوئی اسٹے کی جگہ، تو ٹھکانہ ان کا جہنم، ان کا جہنم ہے، یعنی آخرت میں تو بہرحال ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ مصیر میم سوری سواد یا را، سیر، سواد یا را، اس کا روٹ ورڈ ہے، 29 دفعہ اس روٹ کے ساتھ الفاظ آئے ہیں قرآن میں۔ اچھا، اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ میں ایسے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو چند آیات ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی، جبکہ منافقوں کو اپنی سازشوں اور اسلام دشمن سرگرمیوں میں کتنا ٹائم ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاف ورزی کرتے ہوئے، یا کتنی سازشیں کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، انہیں تقریباً 9 سال ہو چکے تھے۔ یعنی یہ آیت ایک دم نازل نہیں ہو گئی کہ منافقین نے آج منافقت کی اور کل جو ہے ان کے ساتھ جہاد کا حکم دے دیا گیا، بلکہ 9 سال سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے غزوہ تبوک 9 ہجری میں، تو مدینہ میں جب آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہجری ایئر اس وقت سٹارٹ ہوا تھا، تو ہجرت کے بعد سے 9 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رحم اور ہمیشہ ان کی دل جوئی کا معاملہ کرتے رہے، ان کو چھوڑتے رہے، ان کو معاف کرتے رہے۔ تو اب فائنلی اللہ سبحانہ و تعالی 9 سال کے بعد یہ آیت نازل فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیے ہوئے تھے، اور اس نرم رویے کی بھی متعدد وجوہات تھیں، یعنی اس کی کچھ ایسی ریزنز تھیں جو انیویٹیبل تھیں، جو بہت ضروری تھیں، اور اس حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہلے کیا کرتے رہے؟ ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا ہوا تھا۔ تو کوئکلی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کے ساتھ پہلے ان کے ساتھ بہت رحم کا معاملہ کرتے تھے۔ تو یہ 3 وجوہات مفسرون لکھتے ہیں، تفسیر تفسیر القرآن میں بھی یہ 3 وجوہات مینشن کی گئی ہیں۔ پہلی وجہ یہ تھی جو سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت سے پہلے تک منافقین کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیے رہے۔ پہلی وجہ کیا تھی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبعاً یعنی نیچرلی وہ نرم خو واقع ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طبیعت کی تھی وہ مجرم کو سزا دینے کے بجائے اس سے درگزر کرنے اور اسے معاف کر دینے کی طرف زیادہ مائل رہتی تھی۔ تو یہ ان کے طبیعتاً جو یا طبعاً جو یا ان کی جو ٹینڈنسی تھی وہ رحم کرنا تھی بار بار، تو وہ لوگوں کو موقع دیتے رہتے تھے، ان سے حسن ظن رکھتے تھے۔ تو اس وجہ سے یہ پہلی وجہ تھی کہ انہوں نے منافقون کو اتنا زیادہ ٹائم دیا۔ دوسری وجہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اگر سختی کرنا شروع کر دیتے سٹارٹ سے ہی، یعنی پہلی دوسری تیسری ہجری، یعنی مدینہ میں جیسے ہی انٹر ہوئے اس کے تھوڑے عرصے بعد جب یہ ایکسپوز ہونا شروع ہوئے چند سالوں کے اندر، اسپیشلی جنگ احد میں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنگ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم
احد کے میدان میں پہنچے تو اسی وقت عبداللہ بن ابی 300 لوگوں کو اپنے جو فالوورز تھے ان کو لے کے وہیں سے پیچھے مڑ گیا تھا، اور کافی زیادہ مسلمانوں میں اس وقت تکلیف کا پھیل گئی تھی کہ اتنی بڑی تعداد، پہلے ہی مسلمانوں کی تعداد کم تھی، تو ایک گروپ پورا نکل کے پیچھے ہو گیا اور وہ مڑ آئے، وہ پلٹ آئے، تو بہت حوصلے کم ہوئے تھے مسلمانوں کے۔ تو اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادراک تو ہو گیا تھا اس کے بعد ہی کلیئرٹی سے کہ یہ منافق ہیں، لیکن اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ سختی کیوں نہیں کی؟ اس کی سیکنڈ ریزن کیا ہے؟ ان کو معاف اور درگزر کرتے رہے، اس لیے کہ اگر سختی کرتے تو مسلمانوں کے اندر جو داخلی فتنہ اٹھ کھڑا ہوتا، اور داخلی فتنہ کیا ہوتا ہے کہ یعنی آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے۔ تو اس وہ ٹائم یعنی کہ 5 ہجری، 6 ہجری، 7 ہجری، یہ ٹائم ایسا نہیں تھا کہ مسلمان جو ہیں ان کی مطلب اندر سے اسٹیٹ اتنی مضبوط نہیں تھی جس اسٹیٹ کی بنیاد ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ رہے تھے، وہ اتنی اسٹرانگ نہیں تھی کہ اندر سے بھی مسلمانوں کی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہو، اور باہر سے بھی بیرونی طاقتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ آور ہو رہی تھیں، یعنی کہ جیسے آپ نے مکہ اور سارے قبائل مل مل کے، اور بالکل باہر کے جو دوسری اسٹیٹس تھیں وہ بھی جیسے تبوک شاہ روم کے خلاف تھا، تو ان لوگوں میں بھی کوئی نہ کوئی ہلچل تھی مسلمانوں کے خلاف۔ تو اندر سے بھی لڑائی اور باہر سے بھی لڑائی، دونوں یہ مطلب دونوں خطرات کو بیک وقت مقابلہ کرنا یہ آسان بات نہیں تھی۔ تو ایسے میں پھر ڈیفینیٹلی اسلام کی جو نشر و اشاعت اور دعوت کا کام ہے وہ بھی ہلکا پڑ جاتا اگر دونوں اندر بھی لڑائی چل رہی ہوتی، باہر بھی لڑائی چل رہی ہوتی۔ تو اس حکمت کی بنا پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اندر یہ منافقین تھے ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی کا ہی معاملہ کرتے رہے، اور فوکس یہ رکھا کہ ہم نے دعوت پہ فوکس رکھنا ہے، ہم نے اللہ کے پیغام کو، قرآن کو، اس کے اوپر خود عمل کرنا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے، اور جو پھر آف کورس جو ان دوران جو جہاد چل رہا تھا اس کے اوپر محنت تھی ساری۔ تو یہ سیکنڈ ریزن تھی، اور تیسری وجہ یہ تھی کہ جو غیر مسلمانوں کے تانے تھے مطلب جیسے غزوہ بنی مستلق کی واپسی پر جب عبداللہ بن ابی نے اوس اور خزرج کے درمیان انتشار کا فتنہ کھڑا کرنے کی کوشش کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نازیبا کلمات کہے، یعنی بنی مستلق کے بعد اوس اور خزرج کے درمیان بھی منافقین نے لڑائی کروانے کی کوشش کی تھی، تو ایسے میں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ مطلب ان کے بارے میں نازیبا اور غلط باتیں بولی تھیں، تو ایسے میں حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا کیا اس کو قتل کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا تھا کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ بظاہر کلمہ گو تھے، یہ ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ جہاد پہ بھی کبھی نکلتے تھے کبھی نہیں نکلتے تھے، یہ زکوٰۃ بھی دیتے تھے، تو کیسے پتہ چلے کہ یہ لوگ ان میں سے کون سچا ہے اور کون نہیں؟ تو باہر کے لوگ جو کفار تھے یا اور لوگ تھے، پھر اگر وہ امیڈیٹ یہ تانا دیتے کہ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ساتھیوں کو ہی قتل کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ مسجدوں میں ہوتے ہیں، جو ان کے ساتھ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تانے سے، اغیار کے اس تانے سے بچنے کے لیے، مسلموں کے تانے سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا لیکن وہ منافقت کر رہے تھے ان کو ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا۔ لیکن اب جب یہ آیت نازل ہو جاتی ہے اور اسپیشلی ان لوگوں کی سازشیں، جو منافقین کی سازشیں اور ان کی ریشہ دوانیاں جب حد سے بڑھ جاتی ہیں، تو ان منافقین جو کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ مطلب یہ چھپ کے وار کرتے تھے نا، جیسے آستین کے سانپ ہوتے ہیں، تو ان سے پھر سختی سے نمٹنے کی حکم آیا، اور یہ آیت میں امر ہے باقاعدہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہد الکفار، یعنی کہ حکم ہو رہا ہے، یہ لفظ جو جاہد ہے یہ کیا ہے؟ حکم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن یہاں پہ ایک بات آپ کو کلیئرٹی سے دیکھنی ہوگی کہ کفار سے جہاد جب لیا مراد تلوار سے جنگ ہوتی ہے، یعنی قتال ہوتی ہے، جب کفار ہوں آگے کون کھڑے ہوں؟ جو مشرک ہوں، جنہوں نے باقاعدہ وہ اللہ اور اللہ کے دین کا کفر کرتے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانتے ہوں، تو ان کے لیے تو جہاد کیا ہے؟ ان کے ساتھ جہاد بالقتال ہے، یعنی کہ تلوار کے ساتھ جنگ کی جائے گی۔ مگر جو منافقون، تو مفسرون نے یہ لکھا ہے کہ جو منافقین ہیں ان سے جنگ جو تلوار کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی یا نہیں کی جا سکتی،
کیونکہ وہ اسلامی جو ظاہری طور پہ وہ اسلامی احکام کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ ظاہری طور پہ انہوں نے لبادہ اوڑا ہوتا ہے اسلام کا، تو پھر ان کے اوپر ڈائریکٹ اگر اٹیک کیا جائے تو پھر کیا ہوگا کہ وہی بات جو اوپر ہم نے کہی کہ لگے گا کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی گردن مار رہے ہیں یا کاٹ رہے ہیں۔ تو باطن کا معاملہ جو ہے وہ تو اللہ کے سپرد ہے کہ کسی کے دل میں کتنا ایمان ہے اور کتنا نہیں۔ اور منافقوں کو اسلام لانے کا سب سے بڑا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کے اسلام لانے کی ریزن ہی یہ تھی کہ وہ مالی بینیفٹ اور پروٹیکشن چاہتے تھے، کہ ان کا مال اور جان محفوظ رہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین سے کسی بھی وقت جو ہے وہ قتال یعنی کہ تلوار کے ساتھ جو قتال ہوتا ہے، قتال بالسیف نہیں کیا۔ تو یہاں منافقوں سے جہاد اور ان پر سختی کرنے کا مطلب پھر کیا بنتا ہے؟ جب یہ آیت آتی ہے نا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، کہ جب ان کفارا والمنافقین، کہ ان سے جہاد کریں منافقین سے اور ان کے ساتھ سختی کریں، تو پھر اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ تو مفسرون نے چند ریزنز لکھی ہیں یا چند چیزیں لکھی ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو منافقین سے جہاد اور ان پر سختی کا پھر کیا مطلب بنتا ہے؟ ایک تو یہ کہ آئندہ ان کی باتوں پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ اب ان کو ڈکلیئر کر دیں۔ پہلے تو ان کی کیئر کی جاتی تھی، ان کا وہ مسجدوں میں آتے تھے، وہ نماز پڑھتے تھے، ان کا ساتھ دیا جاتا تھا، ہر طریقے سے ان کو اپنے ساتھ رکھا بھی جاتا تھا۔ لیکن اب کیا پوائنٹ ہے کہ اس سختی جو اس آیت میں اس کا مطلب نکلتا ہے وہ کیا ہے کہ سختی اور جہاد کیا ہے کہ آئندہ ان کے ساتھ ان کی باتوں پر کوئی اعتماد نہ کیا جائے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات کیا کہ ان کی جتنا بھی وہ فتنہ گری کرتے ہیں یا اس پر اب پردہ نہیں ڈالا جائے گا، اس کو واضح ڈکلیئر کیا جائے گا کہ منافقین اب یہ فتنہ کر رہے ہیں، تاکہ انہیں مسلم معاشرے میں نفاق کا جو زہر وہ پھیلا رہے ہیں وہ ان کو فردر موقع نہ مل سکے ان کے نفاق کو پھیلانے کا۔ اور تیسری بات یہ کہ ان کی سازشوں کو کھلم کھلا بے نقاب کر دیں، جو بھی چیز وہ اب چھپا کے کرتے تھے اس کو باقاعدہ ڈکلیئر کر دیا جائے، اس کو پبلسائز کر دیا جائے، اس کو پبلش کر دیا جائے کہ دیکھیں یہ والی چال آ رہی ہے منافقین کی طرف سے، اس کی بی کیئرفل رہیں، اور یہ منافق ہیں، اور ان کی شہادت کو معتبر نہ سمجھا جائے۔ اور اگر کوئی منافق اگر آ کے کسی بارے میں شہادت دیتا ہے تو اس کو نہیں مانا جائے گا۔ اسی طریقے سے انہیں جماعتی مشورے سے الگ رکھا جائے گا، یعنی کہ اگر کوئی ڈکلیئر ہو گیا کہ وہ منافق ہے اور وہ اللہ کے دین کے لیے نہ وہ مال خرچ کرنا چاہتا ہے، نہ وہ جہاد میں ساتھ جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ سازشیں اور چھپی بیک بہائنڈ دا ڈورز ان کی پلاننگ چلتی رہتی ہے، اور ان کی محبتیں جو ہیں وہ دشمنان اسلام کے ساتھ ہوتی ہیں، تو ایسوں کا ان کو نہ کوئی پوسٹ دی جائے گی، نہ ان کا کوئی مشورہ قبول کیا جائے گا، نہ ان کا کوئی عہدہ یا منصب ہی ان کو دیا جائے گا۔ اور اور جو ان کے ساتھ مخلصانہ میل جول ہے وہ بھی ختم کر دیا جائے گا، تاکہ ان لوگوں پر خوب واضح ہو جائے کہ ایک اسلامی معاشرے میں ان کے لیے عزت و وقار کا کوئی مقام نہیں ہے۔ تو یہ ان کے ساتھ سختی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو ڈکلیریٹیولی اناؤنس کر دینا ہے۔ تو یہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا۔ لیکن کچھ مفسرون نے یہ بھی لکھا ہے، جو میں آپ کو بتاتی جاؤں، کہ یہ جو کہا گیا نا کہ جاہد الکفار والمنافقین، تو ان کو جب اکٹھا کیا گیا کفار اور منافقین کو اور جہاد کی بات کہی گئی ہے، تو کچھ مفسرون نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر وہ اعتقادی طور پہ پورے اس پوائنٹ پہ اتر آئیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات کو رسپیکٹ نہیں کرتے، وہ بلاسفیمس ہو گئے ہیں یا بلاسفیمی پہ اتر آئے ہیں، تو پھر ان کے اس اعتقاد کی وجہ سے وہ ان ادر ورڈز وہ کفر کے درجے پہ آ رہے ہیں، اسی لیے آیت میں ان دونوں کو اکٹھا رکھا گیا ہے۔ تو پھر ان کو ان کے خلاف جو ہے وہ قتال بالسیف، یعنی کہ تلوار کے ساتھ جنگ کی جائے گی۔ تو یہ مختلف آراء ہیں، بہرحال اس کو حکمت کے ساتھ ڈیل کرنے والی بات ہے۔ اور پھر آخری پارٹ آیت کا کیا ہے کہ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور دنیا میں تو خیر ان کی یہ والی جو ان کے ساتھ سختی آئے جو ہم نے اوپر بات کی وہ سختی کی جائے، لیکن آخرت میں ان کا ٹھکانہ بہرحال کیا ہے؟ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور اس کے بعد یحلفون باللہ ما قالوا، نیکسٹ آیا نمبر 74، یحلفون وہ قسمیں کھاتے ہیں۔ کون؟ پھر ان منافقین کی ہی بات ہو رہی ہے۔
یہ لفظ بار بار آ رہا ہے، کافی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، حلف جو اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، حالام فا حلف، وہ قسمیں کھاتے ہیں، وہ حلف لیتے ہیں، باللہ اللہ اللہ کی، ماں نہیں، ماں نافیہ ہے یہاں پہ، کون سا ماں ہے یہ؟ ماں دو طرح زیادہ طرح کا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اس کا معنی نفی میں آ رہا ہے، نہیں، ماں نہیں، قولو انہوں نے کہا، یعنی وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا، وَلَقَدْ حالانکہ البتہ قولو انہوں نے کہا، کلمت الکفر، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ کلمت الکفری، کفر کا کلمہ، اللہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم نے نہیں کہا، قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، انہوں نے کہا ہے کلمہ کفر کا منہ سے بولا ہے انہوں نے، وَكَفَرُوا اور انہوں نے کفر کیا ہے، بعد اسلامہم اپنے اسلام کے بعد، یعنی اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا ہے، وَهَمُّوا اور انہوں نے ارادہ کیا، ہمو کیا ہے؟ ہا میم، ہا میم میم، یہ 9 دفعہ اس روٹ ورڈ کے ساتھ قرآن میں لفظ آئے ہیں، وَہَمُّ انہوں نے ارادہ کیا، بما اس کا جو لم نہیں ینالو وہ پا سکے، یہ ایک الگ کانٹیکس ہے، اس کو بات کرتے ہیں اس پر، وما اور نہیں، نقمو انہوں نے عیب دیکھا، عیب یا کوئی برائی دیکھی، نقمو کیا ہوتا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ ہے نون قاف میم، نقمہ، 17 دفعہ اس روٹ کے ساتھ قرآن میں لفظ آئے ہیں، اللہ مگر ان یہ کہ اغناہم اللہ غنی کر دیا اللہ اللہ نے، و رسولہ اور اس کے رسول نے، من فضلی اپنے فضل سے، اغنا کا روٹ ورڈ غائن نون یا ہے، یہ وہی ہے جو غنی ہم اردو میں بولتے بھی ہیں، فَإِن يَتُوبُوا پھر اگر یتوبو وہ توبہ کر لیں، کون؟ انہی منافقین کی بات ہو رہی ہے، یکو ہوگا خیرن اچھا لہم ان کے لیے، اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، قربان جائیں اللہ پہ کہ اللہ اس سارے کے بعد بھی ان کو توبہ کا موقع، ان کا دروازہ کھلا ہوا ہے ان کے لیے، کہ کفر اور کفریہ کلموں کے بعد بھی اگر وہ توبہ کرنا چاہیں تو ان کے لیے یہ بات بہتر ہے، وَإِن يَتَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ موڑیں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عذاب دے گا اللہ انہیں، عذابًا علیما، کیسا عذاب؟ عذاب دردناک، علیما کیا ہوتا ہے؟ دردناک، پھر دنیا والآخرہ، صرف آخرت میں دردناک عذاب نہیں ہے، دنیا میں بھی ہے، دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہوگا، ان کے لیے رسوائی ہوگی، ان کے لیے ذلت ہوگی، ان کے لیے ایسا درد آئے گا جو وہ پلٹا نہیں سکیں گے، وما لہم فی الارض اور نہ ہوگا ان کے لیے زمین میں، من ولین کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا، یعنی زمین میں گھوم کے ڈھونڈ کے اپنا کوئی مددگار یا دوست ڈھونڈیں گے تو انہیں کوئی ملے گا نہیں، کوئی ہیلپر انہیں نہیں ملے گا، نصیر نون سودرا نصرہ سے ہے مدد، 158 اس روٹ کے ساتھ ورڈز آئے ہیں قرآن میں، کیا بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ اس آیت کے 3 4 پارٹس ہیں، اس آیت کو اگر آپ تھوڑا پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے تبھی سمجھ سکیں گے، سب سے پہلا ہم تھوڑا سا جنرل دیکھ لیتے ہیں کہ ہپوکریٹس کا یا منافقین کا یہ پکا طریقہ تھا کہ وہ اپنی سٹنگز یا گیدرنگ میں کیا جب بیٹھتے تھے تو وہ کافرانہ باتیں بولتے تھے، یہ دل سے تو ایمان لاتے نہیں تھے، یعنی ان کے دل کے اندر تو ایمان اترا نہیں تھا، ان کے دل کے اندر اللہ کی بڑائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، عظمت، اسلام کی محبت، قرآن کا معرفت تو تھی نہیں، اس کے برعکس کیا تھا؟ بلکہ دنیاوی مفاد اور سیاسی مصلحتیں اور پولیٹیکل گینز کی وجہ سے یہ مسلمانوں کے ساتھ اکٹھے تھے، اور لیکن بظاہر انہوں نے کلمہ بھی پڑھا ہوا تھا، تو پھر جب بھی ان کا اصل مطلب یہ تھا کہ اندر سے تو وہ بہت ہی ان کے دل سیاہ تھے اسلام کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن پولیٹیکل بینیفٹس یا مالی یا پرسنل بینیفٹس یا اس طرح کے بینیفٹس کے لیے وہ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے تھے، لیکن جب انہیں اکیلے بیٹھنے کا موقع ملتا تو یہ کیا کرتے؟ یہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بس گستاخیاں کرتے تھے، نعوذ باللہ، بلاسفیمس باتیں کرتے، یہ پروفین ٹاک کرتے تھے، اور جب ان کا راز فاش ہو جاتا، یعنی کوئی آ کے بتا دیتا کہ فلاں کوئی مسلمان یا کوئی بھی آ کے ان کے کسی گروپ کی کوئی بات اوور ہیئر کرتا یا سنتا یا ان کے منہ سے کوئی غلط بات سنتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے جب بتا دیتا تو جب ان کا راز فاش ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ پھر یہ آتے اور اپنے ایمان کی جو سچائی ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھاتے تھے، تو یہ اس آیت کا جو کانٹیکس ہے وہ یہ ہے کہ یحلفون باللہ ما قالوا، کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں، جو پہلا پارٹ آیت کا، کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی نہیں انہوں نے کہا،
یعنی جب ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہوتی ہے کہ کوئی بلاسفیمس ٹاک کی ہے یا غلط بات بولی ہے یا انتہائی کفریہ کلمہ بولا ہے تو یہ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں کہ نہیں 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 ہم نے نہیں کہا. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ قَالُوا نیکسٹ پارٹ آیت کا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ اور البتہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا. اب ان کے جواب میں اللہ ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو قسمیں کھا رہے ہیں لیکن نہیں انہوں نے کہا ہے کفر کا کلمہ کہا ہے اور انہوں نے اسلام کے بعد کفر کیا ہے. تو جھوٹی قسمیں کھا کر اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ وہ سب رازوں کو جاننے والا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اب یہ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ یہ کیا چیز ہے؟ کلمۃ الکفر کیا ہے؟ اب یہاں پہ جو ہے نا جو ان لوگوں نے برملا کلمہ کفر کہا تھا اس کی بات ہو رہی ہے. تو اس کلمۃ الکفر کے کانٹیکس کے اندر بہت مفسرون نے بہت مختلف مختلف باتیں لکھی ہیں. بہرحال میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. آپ مختلف حدیث کھول کے اگر تفاسیر پڑھیں تو آپ کو 2-3 طرح کی حدیث ملیں گی. میں صرف اس ایک بات کو آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ بعض لوگوں نے اس کلمۃ الکفر یعنی انہوں نے کیا کفریہ کلمہ کہا تھا تو اس کے بارے میں یہ بات بعض مفسرون نے لکھی ہے کہ ان کا استہزاء اور تمسخر اڑانا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا مذاق اڑانا یا تمسخر اڑانا جو تھا یہ ان کا کیا تھا؟ یہ ان کا کلمۃ الکفر تھا. اور ایک روایت میں آتا ہے جو مجھے اس کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیونٹ لگی اس کے میں بارے میں بتا رہی ہوں کہ ایک روایت کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ منافقین جنگ تبوک میں شریک تھے. ٹھیک ہے جنگ تبوک میں بھی ایک منافقین کا گروپ گیا تھا. وہ جب اکیلے ہوتے یعنی کہ جب وہ اگٹھے کہیں چل رہے ہوتے تو ٹھیک ہے لیکن جیسے ہی کہیں پڑاؤ ڈلتا یا کہیں پہ ان کو ان چند کو جتھا بنا کے کہیں الگ جگہ مل جاتی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرتے؟ نعوذ باللہ وہ ابیوزو لینگویج یا جسے سب و شتم کہتے ہیں. سب و شتم کیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نہ کوئی بلاسفیمس ٹاک یا پروفین ٹاک یا ابیوسو ٹاک لینگویج یوز کرتے تھے نعوذ باللہ. تو حضرت حذیفہ کو یہ بات پتا چل گئی یعنی اس گروپ نے بیٹھ کے کہیں یہ بات کچھ بول رہے تھے غلط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ. تو حضرت حذیفہ وہاں سے گزر رہے ہوں گے یا انہوں نے سن لیا تو انہیں جیسے پتا چلا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتا دیا اور بتانے کے بعد پھر ایک لمبی یہ حدیث آتی ہے لیکن بہرحال اینڈ آف دا ڈے یہ آیت نازل ہوئی تھی حضرت حذیفہ کی تصدیق میں کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کی یہ بات سننے کے بعد اس پہ یقین ایک دم نہیں کیا بلکہ ان منافقین کو اس جو گروپ جنگ تبوک میں ساتھ گیا ہوا تھا ان کو بلوا بھیجا. ان کو بلایا جب اور ان لوگوں نے وہ یہی کام کیا یحلفون باللہ ما قالوا کہ انہوں نے قسمیں اٹھا دی اللہ کی کہ ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے. تو ایسے میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ سے انہوں نے خفگی کا اظہار کیا. تو اس کے بعد اسی وقت کچھ ٹائم مطلب اسی دن میں یا شام میں یا اللہ بہتر جانتے ہیں لیکن کچھ ٹائم میں ہی یہ آیت نازل ہوئی اور اس سے حضرت حذیفہ کی برات بھی ہو گئی کہ مطلب کہ انہوں نے جو بات کہی تھی وہ حق کہی تھی. تو یہاں ان کا کلمۃ الکفر کا ذکر آیا ہے. ٹھیک ہے جو انہوں نے بات کہی تھی اور اللہ نے اس کو کہہ دیا کہ ہاں انہوں نے کلمۃ الکفر کیا. لیکن یہ جو نیکسٹ پارٹ ہے نا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ یہ بہت اہم ہے کہ تحقیق کہ انہوں نے کلمۃ الکفر بولا تھا اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر کا فعل کیا. یعنی ان کا استہزاء یا ان کا سب یا ان کا سب و شتم یا ان کی بلاسفمی یا ان کی یہ جو غلط توق تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ان کے کفر کا باعث بن گئی. اللہ نے اس عمل کو اسلام لانے کے بعد کفر کا عمل قرار دیا ہے. وہ کفرو کیا ہے کہ ان ساروں نے اوپر تو کلمۃ الکفر کہا لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ ان ساروں نے فیل کیا. کون سا فیل؟ کفر کا فیل کیا اسلام کے بعد. یہ ایک بہت اہم بات ہے. یہ صرف اگر یہ تو منافقین تھے بہت بڑی بڑی مطلب برائیاں خرابیاں کر رہے تھے لیکن دیکھیں یہ آیت ایک عام کانٹیکس کے اندر بھی آ سکتی ہے کہ ہم سب کو بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ بڑا کامن یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بعض اوقات اسلام کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا شاعر اللہ کے بارے میں یا کوئی نہ کوئی بہت لوز بات کر جاتے ہیں یا کچھ ایسا
सब या कोई ऐसा शतम या कोई ऐसी बात मुँह से निकल जाती है जाने अनजाने में कि दैट कैन लीड टू कुफ़र। इस्लाम के बाद कुफ़र के कलमा पे आ गए, इस कुफ़र के फ़ेल के ऊपर आ जाना है ये। सो मैं ये कहूँगी कि बी केयरफुल व्हाइल इंडल्जिंग इन सच सॉर्ट ऑफ थिंग्स। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है वो बहुत हुजूर है। अल्लाह अपने बारे में कोई नाफ़रमानी की हुई, अपने इस्लाम के बारे में कोई बात तो आगे पीछे शायद फिर भी उसकी माफ़ी का दरवाज़ा खुला रहता है बंदे का, लेकिन अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई नाउज़ुबिल्लाह कोई ऐसी बात, कोई सब्ब व शतम किया है, तो उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बात के बारे में बहुत हुजूर हैं, सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। और आपको पता है ना कि सूरह हुजरात में भी वो आयत आती है कि अगर उनकी आवाज़ से आपकी आवाज़ भी बुलंद हो जाएगी तो आपके सारे अमाल ज़ाया हो जाएँगे। तो मकाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानें और उसके आदाब सीखें, उनका मकाम सीखें और फिर यहाँ पे मुनकर हदीस जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को, उनकी ज़ात को हैसियत ही नहीं देते नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, वो सोचें कि फिर वो कहाँ इस्लाम में दाखिल रहे, फिर वो तो कफ़रू बादा इस्लामिहिम ही पूरे हो गए, कि उनका तो हर फ़ेल ही फिर इस पे मबनी हो गया कि वो जब वो मानते ही नहीं अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को या उनकी हदीस को के मुनकर हैं, तो फिर उनका क्या मकाम? मेरी पर्सनल ये अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में कि कलमतुल कुफ्र जो लफ्ज़ आया था ना, वो ब्लास्फेमस वर्ड्स हैं सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। यानी कि उनके बारे में कोई ऐसी कुफ्रिया कलमात कहे गए नाउज़ुबिल्लाह कि अल्लाह ने उसके रिएक्शन में अल्टीमेटली ये कहा कि वक़फ़रू बाद इस्लामिहिम, इस्लाम लाने के बाद उन्होंने कुफ्र का फ़ेल किया। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझती हूँ कि हम बाज़ औक़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनके अदब और उनके मकाम के खिलाफ और उनके अदब और उनके मकाम का इल्म ना जानते हुए, इल्म ना रखते हुए ना समझते हुए बाज़ औक़ात बहुत अ, कॉमन बातें, बहुत लो लेवल की बात कर जाते हैं। तो बहुत बहुत एहतियात किया करें, बहुत एहतियात का मकाम है ये। वहम्मू बिमा लम यनालू वहम्मू बिमा लम यनालू। ये क्या है? और उन्होंने इरादा किया बिमा लम यनालू जो वो ना पा सके। अब यहाँ पे इस बात का क्या मतलब है? ये एक अलग पार्ट है, इस आयत का हम तीसरा पार्ट ये कर रहे हैं, ठीक है? तो पार्ट्स में कर लें, हाइलाइट करके ऊपर पॉइंट लिख लिया करें 1, 2, 3 ताकि समझ आए। द थर्ड पार्ट ऑफ आया वहम्मू बिमा लम यनालू, यानी इन मुनाफिकीन ने जो इरादा किया था वो अपनी मुराद को नहीं पहुँच सके। किसके बारे में बात हो रही है? मुनाफ़िकीन के बारे में। किस किस चीज़ की बात हो रही है कि उन्होंने कोई इरादा किया था। क्या वो इरादा क्या था उसको देखते हैं, लेकिन वो इरादा वो पूरा नहीं कर सके थे। ये नाकामी और नामुरादी कोई एक मर्तबा नहीं हुई कि उन्होंने बहुत सारे इरादे किए और वो पूरे नहीं हुए, बल्कि वो हमेशा अपने बहुत सारे नापाक मंसूबे, बहुत सारी साज़िशें वो बनाते ही रहते थे, जिनमें वो नाकाम होते थे। उसकी चंद मिसालें क्या हैं? यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए और कुछ अरसे में इन मुनाफिकीन ने खुलेआम मतलब साज़िशें बहुत ज़्यादा इस्लाम के खिलाफ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ शुरू कर दी। तो उनकी चालें बहुत ज़्यादा हो गईं। तो उनकी चंद मिसालें क्या हैं कि पहले तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना चाहते थे और इस्लाम को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। ये उनकी पहले अंडरनीथ एक क्लियर साज़िश थी। अब्दुल्लाह बिन उबई को बेसिकली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना आने से पहले मदीना की लीडरशिप किसको मिलने जा रही थी, क्राउन किसके सर पे रखे जाने लगा था, वो अब्दुल्लाह बिन उबई था। तो अब्दुल्लाह बिन उबई ऑफ कोर्स जब सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आ गए और उनका मकाम और उनका मर्तबा और फिर जो अहले मदीना ने उनका साथ दिया, तो फिर अब्दुल्ला बिन उबई की कहाँ जगह बची? तो फिर ऐसे में अब्दुल्ला बिन उबई को बहुत गुस्सा था, लेकिन वो सारी बातें जो हम पहले कर चुके हैं कि वो इस्लाम के बज़ाहिर बेनिफिट्स लेने के लिए और वो अकेला और आइसोलेट ना कर दिया जाए, इस वजह से वो इस्लाम तो ले आया, लेकिन अंदर ही अंदर उसने चंद लोगों को जो इसी तरह की मुनाफ़िकाना रविश जिनकी थी, उनको साथ मिला के उसने पहले ही ये तहैया कर लिया था कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर देंगे और इस्लाम की जड़ ही खत्म कर देंगे। और उसके साथ-साथ दूसरा फिर दूसरी चीज़ चंद एक और मिसाल क्या थी कि मुजाहिदीन की माली ज़राए बंद करना चाहते थे। इनकी हमेशा ये ट्राई रही कि हम कभी भी माली तौर पे मुसलमानों को क्या ना करें कि इनको पनपने ना दें।
ان کو یہ جب جہاد پہ نکلیں تو ان کو کوئی ہیلپنگ یا ایڈ نہ ملے. اسی طریقے سے وہ یہودیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کے دل میں بغض اتنا زیادہ تھا کہ اس بغض کی وجہ سے یہ ایون یہودیوں کا ساتھ دینے کو تیار تھے. یہ چاہتے تھے کہ یہودی مدینہ میں بے شک آباد رہیں، پنپیں، وہ زیادہ ان کی پاور ہمیں قبول ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں. اسی طریقے سے عبداللہ بن ابی کو تاج سلطانی پہنانا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں پہنا سکے تھے. مسلمانوں کے خلاف مسجد درار کا مورچہ بنایا انہوں نے. مسجد درار میں یہ پلاننگ اور سازشیں کرتے تھے. وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ارادہ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، وہ ارادہ کیا کہ یہ ایک بہت بڑی سازش گاہ بنا دیں، لیکن اللہ نے اس کو بھی ایکسپوز کر دیا. یہ مسجد درار کے بارے میں سورہ توبہ میں آگے آیات آئیں گی. اور اسی طریقے سے تبوک میں رومیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا نام و نشان مٹتا ہوا دیکھنے کی خواہش رکھتے تھے. یہی منافقین یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ بھائی چلیں ہم نہ صحیح مکہ مشرکین نہیں مٹا سکے، منافقین نہیں مٹا سکے، یہود نہیں مٹا سکے، تو چلیں فائنلی جو ہے وہ رومی فوج جو ہے نا وہ مسلمانوں کو کیا کرے گی کہ وہ تو ان کا نام و نشان مٹائے گی اور ہم یہ مٹتے ہوئے دیکھ کے ہم خوش ہوں گے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے یہ منصوبہ بھی ان کا نامراد ہی رہا، ناکام ہی رہا. اور فائنلی ان کا وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا کیا تھا، ان کا ارادہ کیا تھا جو وہ پا نہیں سکے، کہ آخری حد جس تک وہ پہنچے وہ کیا تھی، وہ جنگ تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا انہوں نے پراپر منصوبہ بنایا. اور وہ کیا تھا کہ راستے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے یعنی وہ جب رومیوں کے ساتھ جنگ نہیں ہوئی تو وہاں 20 دن سٹے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف آ رہے تھے، یہ 600 کلومیٹر کا راستہ کاٹ رہے تھے جب، تو راستے میں عقبہ ایک بلند اور دشوار گزار اور تنگ جگہ تھی. عقبہ یعنی ایک ایسی گھاٹی تھی، ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ ایک تنگ سی جگہ تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا ایک ارد گرد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی کے اس تنگ راستے سے خود گزریں گے. وہ گزرنے لگے تو ادھر کوئی اور نہ آئے. تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر اور حضرت حذیفہ بن یمان جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے، وہ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو جب اس گھاٹی سے اس تنگ جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، جبکہ اور اناؤنس بھی کر دیا کہ کوئی اور اس وقت ادھر اوپر نیچے نہ آئے، تو جب یہ گزر رہے تھے تو چند منافقین نے اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے سے آ کے گھیر لیا. تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ایک لمبی حدیث آتی ہے، آپ لوگ کھول کے اس کو ٹیکسٹ اس میں کسی بھی تفسیر میں آپ دیکھیں تو آپ کو مل جائے گی. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو کہ حضرت حذیفہ اور حضرت عمار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ ڈھالوں سے ان کے جانوروں کو وار کریں، ان کے جانوروں کے اوپر. تو ان دونوں نے بہادری سے ان منافقین جنہوں نے آ کے فیسز اپنے کور کیے ہوئے تھے، بالکل آنکھیں بھی مشکل سے نظر آ رہی تھی، ان کے فیسز کور تھے، اور انہوں نے ان کے جانوروں پہ اور ان پہ بہت تیزی سے حملہ کیا حضرت عمار اور حضرت حذیفہ نے. تو ایسے میں وہ بھاگ گئے. تو ان کا جو خفیہ منصوبہ تھا پھر وہ بھی ناکام ہو گیا. تو یہاں پہ بہت ساری جو ارادے یہ منافقین شروع سے جو ارادے بنا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان، جانی نقصان دینے سے لے کے مالی نقصان سے لے کے اسلام کو نقصان ہوتا دیکھنے، مسلمانوں کو نقصان ہونے کی جتنی بھی ان کے ارادے تھے وہ کیا ہو گئے، لم ینالو، وہ نہیں پا سکے. تو یہ اس کا کانٹیکسٹ تھا. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ فَضْلِهِ. آیت کا اگلا پارٹ اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیں، اس کو بھی تھوڑا الگ سے جانیں گے تو سمجھ آئے گا، ورنہ کبھی ٹرانسلیشن سے یہ پارٹ سمجھ نہیں آئیں گے ایسے. وَمَا نَقَمُوا، اب اس کا کیا مطلب ہے، اور نہیں انہوں نے کوئی عیب دیکھا. اور یہ جو وما ہے نا، جب یہ جو اس کے سٹارٹ میں ما ہے، یہ ما جب بھی آپ ایسے آئے کہ اس کے ایک یا دو لفظوں کے بعد آپ کو کہیں الا نظر آ جائے تو اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے. اور نہیں وہ انہوں نے کوئی عیب دیکھا یا کوئی برائی دیکھی، الا مگر ان یہ کہ اغناہم اللہ، غنی کر دیا ان کو اللہ نے، وہ رسولہ، اور اس کے رسول نے، من فضلی، اپنے فضل سے. کیا بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ ان لوگوں نے بلا، مطلب جو اہم بات ہے کہ ان لوگوں نے
منافقین نے، لوگ کون سے ہیں؟ منافقین نے، ان منافقوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل ہی تو دیکھا ہے، اس کے سوا تو کوئی انہوں نے عیب دیکھا ہی نہیں، یعنی سوائے اس کے کہ اللہ نے اپنے فضل سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی فضل و کرم سے انہیں دولت ملی، یعنی مراد یہ کہ اہل مدینہ جو تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو اہل مدینہ کوئی بہت مالدار نہیں تھے، بہت سارے اہل مدینہ جن میں منافقین بھی شامل تھے وہ قرضوں کے نیچے تھے، اور یہود وہاں پہ اصل پاور یہود کی تھی، تو اور ان کو کوئی خاص کشادگی میسر نہیں تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ گئے تو تمام اہل مدینہ ان منافقین سمیت انہیں خوب خوب برکت عطا ہوئی، ان کو کاروبار میں، ان کی کھیتیوں میں، ان کو ہر طرح کی برکہ ملی، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ انہیں مال غنیمت ملنا شروع ہو گیا جہاد کی وجہ سے، اور اس سب میں یہ ساری خیر پانے میں منافقین بھی تو شامل تھے، تو اس سب کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے، اس سب کے لیے شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنے کے بجائے الٹا مخالفت پر اتر آئی۔ آیا کا مطلب یہ ہے کہ آخر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام میں عیب اور برائی ہی کیا دیکھی؟ وما نکمو، کیا انہوں نے عیب دیکھا؟ یہ نکمو ناراض ہوئے، یہ ناراض ہوئے معنی ٹھیک نہیں ہے، یہ عیب کے سینس میں، عیب یا برائی کے سینس میں ہے۔ تو انہوں نے آخر کیا کیا عیب یا برائی دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں؟ یہ احسان فراموش ان کو نیکی اور فضل کا یہ بدلہ دے رہے ہیں، یعنی ان کا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ منافقوں کو فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل سے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل کی وجہ سے انہیں تو اس آسودگی اور کشادگی ملی ہے، اس کے سوا تو کچھ نہیں حاصل ہوا۔ تو آپ سمجھیں اس پارٹ کو، یہ دیکھیں کہ وما نکمو، انہیں کوئی عیب نظر نہ آیا الا ان کے اغناہم اللہ، یعنی وہ کوئی اور عیب نہیں نکال سکتے تھے، لیکن یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل ہی اور کشادگی اور آسودگی حاصل ہوئی ہے ان کے ساتھ، ان اللہ کے دین کے ساتھ انہیں۔ تو پھر اللہ کہتے ہیں فَإِن تَتُوبُوا فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، بس اگر تم توبہ کر لیتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی جب تمہیں اتنی کشادگی ملی، اتنا فضل ملا، اتنی آسانیاں ملی، اتنی برکتیں ملی ہر چیز میں، تو اب تم یہ منافقت کا رویہ کیوں کر رہے ہو؟ کیا یہ اس اتنی کشادگی اور آسودگی کا بدلہ دے رہے ہو؟ اس کی وجہ سے اگر نہ کا منہ مانی ناراض ہونا لیں تو اس وجہ سے ناراض ہوئے بیٹھے ہو؟ تو اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں پھر توبہ کر لو، توبہ کر لو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فَإِن يَتُوبُوا یکو خیر اللہم، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم توبہ کی روش اختیار کر لو۔ مراد یہ، اب دیکھیں میں اپنے رب پہ قربان جاؤں کہ اس موقع پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ توبہ کر لو، پلٹ آؤ، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے فضل تمہیں ملے ہیں، تو یہ جو تم بلاسفیمس ٹاک کر رہے ہو، یا جو تم منافقت کی روش پہ ہو، اس سے پلٹ آؤ، توبہ کر لو، اور توبہ کی پہلی بات ہوتی ہی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ گناہ کو چھوڑ دینا، تو گناہ کو چھوڑ کے توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ لیکن اگر تم اس پہ پرسسٹنٹ رہے اور توبہ کے بجائے تم نے منہ پھیرا، وَإِن يَتَوَلَّوْا، اگر تم نے منہ پھیرا اور اللہ سے دور جانے کا ہی راستے کو تم پرسسٹنٹ اسی پہ رہے، تو يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا، تو تمہیں پھر اللہ سبحانہ و تعالی عذاب دے گا، عذابًا علیما۔ یعذب، دیکھیں عذب یعذب، یہ باب تفعیل پہ ہے یہاں پہ، یعنی گریجول عذاب، بار بار کنٹینس پرسسٹنس کے ساتھ تمہیں عذاب ہوگا۔ یعذبہم اللہ عذابًا علیما، یہ عذاب کہیں ایک دفعہ نہیں ہے، یہ عذاب دنیا میں بار بار، اس کی کنٹینیوٹی شو کرتا ہے یہ باب تفعیل، اور پھر یہ کہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے زمین پر نہ کوئی دوست ہوگا، وما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا، as Allah will expose them fully، جو ان کے دل میں whatever is in their heart they will be left alone and they will be left miserable، and ultimate ان کا اینڈ تو کیا ہے؟ وہ ہے ہی ہے دردناک عذاب، لیکن دنیا میں بھی وہ جو ان کو ذلتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس کا ذکر
اور نیکسٹ آیا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. اور کیا؟ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، من بعض ایسے ہیں، عاہدہ جن نے عہد کیا تھا، اللہ سے، لَئِنْ البتہ اگر آتانا وہ دے گا ہم کو، من فضلی ہی اپنے فضل سے، تو ہم کیا کریں گے؟ لَنَصَّدَّقَنَّ البتہ ضرور ہم صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ اور البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، من الصالحین نیکوکاروں میں سے. اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ یہاں پہ دیکھیں، اب یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو بہت کشادگیاں عطا کی. اس سے پہلے یہ اتنی کشادگی اور ان کے لیے اتنی وسعتیں نہیں تھی مدینہ کے اندر، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کے کھیتی باڑی میں بھی ان کو بہت کشادگی ہوئی، ان کے جو کاروبار تھے، ان کی تجارت تھی، اس میں بھی ان کو فائدہ ہوا، اور پھر ساتھ میں ان کو مال غنیمت بھی ملنا شروع ہو گیا، تو اس سے لوگ مالدار ہو گئے. تو اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے کہ یہ منافقین اتنے آسان فراموش ہیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بدولت انہیں خوشحالی نصیب ہوئی، ان کے خلاف بگڑ کر یہ اپنے دلوں کا فساد ظاہر کر رہے ہیں. اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد تو کیا تھا. کیا عہد کیا تھا؟ یعنی انہوں نے کہا تھا اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں آپ اپنے فضل سے عطا کر دیں، لَإِنْ أَتَانَا مِنْ فَضْلِي اگر آپ ہمیں اپنے فضل سے عطا کر دیں گے. کیا عطا کر دیں گے؟ یعنی مال عطا کر دیں گے، کشادگی عطا کر دیں گے، ہم آسودہ حال ہو جائیں گے، ہمیں زندگی کی راحت اور فضل مل جائے گا، تو ہم کیا کریں گے؟ لَنَصَّدَّقَنَّ تو ہم صدقہ کریں گے، اور ہم وہ کیا ہو جائیں گے؟ لَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ اور ہم صالحین میں سے ہو جائیں گے. لیکن اب اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اور اس نے مال و متا دی، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے فلما آتا، اگلی آیت، فلما آتاہم من فضلہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دیا من فضلہ اپنے فضل سے، بخلو تو انہوں نے بخل کیا، وہ بخل کرنے لگے، بھی ساتھ اس کے، کس چیز کے ساتھ؟ وہ جو اللہ نے عطا کیا تھا اس کے ساتھ، وَتَوَلَّوْا اور وہ منہ موڑ گئے، وَهُمْ اور وہ مُعْرِضُونَ منہ موڑنے والے ہیں. یعنی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی برکت اور فضل سے جب ان کو مال بھی عطا کر دیا، کشادگی بھی عطا کر دی، تو جب ان کو عطا ہو گیا فضل، تو پھر کیا ہوا؟ بخیلو، پھر انہوں نے چنا بخل کرنے کو، روک لینے کو، اللہ کے راستے میں نہ دینے کو. یہ پھر امیڈیٹ یہ سمجھنے لگے کہ اب تو یہ ہماری اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، ہم سیلف میڈ ہیں، ہم خود ہی بنا رہے ہیں، ہم خود ہی کر رہے ہیں. تو اور اس وجہ سے جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، جو نوازا تھا، وہ انہوں نے دینے کے بجائے تولو منہ موڑا، وہم موردون اور منہ موڑ اور پیچھے ہٹے، اور موردون منہ موڑ گئے. موردون عین را ضاد اس کا روٹ ورڈ ہے، اردا منہ موڑنے کو کہتے ہیں، اور منہ موڑ گئے. تو پھر ایسے میں پھر کیا ہوا؟ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ وَمَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اب یہ پارٹ بھی تھوڑا سا سمجھنے والا ہے کہ انہوں نے پھر کیا کیا. اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ریزلٹنٹلی ان کے ساتھ کیا کیا؟ آقابہم تو اس نے سزا دی ان منافقوں کو، نفاقن نفاق کے ساتھ، کدھر؟ فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الی یومی اس دن تک، یلقونہ وہ ملیں گے اس میں، بما باوجہ اس کے جو اخلفو انہوں نے خلاف کیا اللہ سے، ما وعدوہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. کیا بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ یعنی نفاق کی بیماری تو ان کے دلوں میں پہلے سے تھی، منافقین کی بات ہو رہی ہے، پرسسٹنٹ تھے، نفاق تو کر ہی رہے تھے، نفاق کی بیماری تو ان میں پہلے بھی تھی، لیکن ان کا جو وعدہ خلافی تھی، یعنی جو فضل اللہ نے عطا کیا
اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم واپس اللہ کے حضور خرچ کریں گے، ہم اللہ کو دیں گے، ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے، لیکن جب فضل ملا تو جب انہوں نے نہیں دیا، یہ جو پچھلے آیت میں ہم بات کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ پھر جب انہوں نے یہ بدعہدی کی اور انہوں نے وعدہ خلافی کی، بما اخلف اللہ ما وعدوہ، تو کیا کیا اللہ نے؟ ان کو اللہ نے نفاق میں بڑھا دیا، ان کے دل میں اس طرح مضبوطی سے گھر کر گیا نفاق کہ موت سے پہلے اس نفاق کا اکھڑنے کا امکان نہ ہو۔ یعنی نفاق کے لیولز ہوتے ہیں، یعنی کم لیول کا نفاق سے وہ اللہ کی وعدہ خلافی پہ جب ڈائریکٹ بندہ آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ کہتے ہیں کہ فَعَاقَبَهُمْ، تو میں اس کو سزا دیتا ہوں، اس کو نفاق کے ساتھ فی قلوبہم الی یوم یلقونہ، کہ جس دن وہ میرے سے ملاقات کرنے والا ہے اس دن تک اس کے دل میں نفاق گہرے سے گہرا ہو جائے گا، اور وہ اس کو اکھاڑنے کے یا اکھڑنے کے اس کے امکان ختم ہو جائیں گے۔ جیسے آپ ایک تفسیر میں مثال لکھی ہوئی تھی کہ جیسے معمولی نزلہ زکام وغیرہ ہوتا ہے نا، تو وہ ٹھیک ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ بگڑ جائے، اگر اس کی احتیاط نہ کی جائے، اگر پریکاشنری میئرمنٹس نہ لیے جائیں، تو پھر غفلت کی وجہ سے وہ مہلک اور جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر چھوٹا موٹا کیئر لیسنس کرتے کرتے انسان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے دین کے بارے میں مکمل نفاق کا رویہ، اور ہر بار اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے کہ اس کے دین پہ خرچ کریں گے، اس کے دین پہ عمل کریں گے، اسلام کے راستے کو فالو کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کریں گے، ان کا مدد کریں گے، ان کے راستے پہ اتباع کریں گے، ان کے مشن کو لے کے چلیں گے، اس سارے کی اگر خلاف ورزی بندہ مسلسل کرنے لگ جائے تو پھر ایسوں کو ایسی سزا ملتی ہے۔ اور یہ بہت خطرناک بات ہے، یعنی تمام، میرے نزدیک تمام عذابوں میں سے جو دنیا میں کسی کو دیا جائے اس سے سب سے زیادہ خطرناک عذاب یہ ہے کہ نفاق جو ہے اس کسی کے دل میں اتنا گہرا اتار دیا جائے کہ اس کے اکھڑنے کا امکان ہی ختم ہو جائے۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ اللہ سے پلٹ کے ملاقات کا دن اس کا آتا، یعنی موت تک اس کو توبہ کی توفیق ہی اس سے لے لی جائے اور وہ نفاق پہ پکا ہو جائے۔ اب یہ کتنی سخت اور کتنی خطرناک بات ہے، اور یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ کسی کے ساتھ سختی کرتا ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے خود وعدہ خلافی کی، وہ بما کانوا یکذبون، اور وہ تھے جھوٹ بولنے والے۔ تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ بہت گہری بات ہے کہ انہوں نے اللہ کے عہد کی خلاف ورزی کی اور جھوٹ بولا۔ تو عہد کی خلاف ورزی اور جھوٹ تو ہمارے اندر کتنا کامن ہے، یہ دو بڑی خصلتوں کا ذکر ہے۔ اور ہم نفاق کی بات کرتے ہوئے ہم ہمیشہ ہم بات کرتے ہی آ رہے ہیں پیچھے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آج کے منافقین یعنی مسلمانوں کے لیے کامن کیا بات بتائی ہے کہ نفاق کی نشانیاں ہیں کہ وہ جو بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جو وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، اور امانت دی جائے تو خیانت کرے، اور گالی لڑائی ہو جائے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے۔ تو اس میں سے یہ دو بڑی نشانیاں جس کے اندر آ جائیں، اور ڈائریکٹ اگر اللہ کے ساتھ کسی وعدے کی پابندی کر رہا ہے، اور کیا ہم اللہ کے وعدے کے اندر نہیں ہے کہ ہم اللہ کی ہی مان کے چلیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم نے صرف تیری مان کے چلنی ہے، اس کے پیرالل کسی اور کی نہیں ماننی۔ تو اگر ہم بھی اللہ کی اس طرح عہد سے خلاف ورزی کرنے لگیں اور ہم مسلسل جھوٹ بولنے لگیں، تو پھر سوچئے، پھر چیک آور سیلفز کہ یہ والی چیز کہ نفاق میں ہی بندہ گہرا ہوتا جائے یہاں تک کہ اسی میں موت آ جائے، یہ کوئی چھوٹی سزا نہیں ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، کیا نہیں علم یعلمو، کیا نہیں انہوں نے جانا، کنہوں نے؟ منافقون نے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، وہ جانتا ہے، سرہم، ان کی چھپی باتوں کو، ان کے سر کو، ان کے رازوں کو، ان کی پرائیویٹ اور سیکرٹ ٹاک اور سیکرٹ باتوں کو، وہ نجواہم، اور ان کی سرگوشیوں کو، ان کے وسپرز کو، بیک ڈور پلاننگز کو، وہ انا، اور بے شک اللہ تعالیٰ، علام الغیوب، وہ خوب جاننے والا ہے غیوب، غیبوں کا۔ منافقین کی اندرونی حالت پر شدید لہجے میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ بھئی
تم وعدہ خلافی بھی کرتے ہو، جھوٹ بھی بولتے ہو، سازشیں بھی کرتے ہو، سارا کچھ کرتے ہو، تو کیا تمہیں یہ بات نہیں پتا کہ اللہ سینوں کے جتنے بھی تو تمہارے سینوں کے اندر جتنے بھی کوئی اناد ہے، جتنی بھی نفرت ہے، جتنی سازشیں اور چالیں اس کی وجہ سے تم جو چل رہے ہو، یا بیک ڈور پلاننگ کر رہے ہو، یا بیہائنڈ ڈورز جو تمہاری جتنی بھی بیٹھ کے میٹنگز ہو رہی ہیں، یا پھر ایک دوسرے کو جو تم وسپر کر رہے ہو، یہ تو اللہ بخوبی ہر چیز کو جانتا ہے، کیونکہ وہ علام الغیوب ہے، وہ بہت زیادہ جاننے والا ہے، علام بدرجہ اتم، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، غیوب تمام غیبوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ کے لیے ہر غیب جو سینوں کے راز ہیں، چھپی ہوئی باتیں ہیں، وہ شہود کی منزل ہے۔ شہود کی منزل کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کے لیے وہ غیب نہیں ہے، اللہ کے سامنے سب کچھ عیاں ہے، کھلا ہوا ہوتا ہے۔ دیکھیں جو میرے اور آپ کے سینے کے اندر ہے، وہ ہمارے لیے ایک دوسرے سے راز ہے، ہمارے لیے وہ غیب ہے، لیکن اللہ کے لیے جو غیب ہے وہ شہود کی منزل ہے۔ اللہ اس کا مشاہدہ کرتا ہے، اللہ اس کو دیکھتے ہیں جیسے بالکل سامنے کسی چیز کو دیکھتے ہوں۔ تو یہ جان لیں، یہ نوٹ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ جس کے دل کے رازوں میں اللہ کا تصور ہو، یعنی دل کے راز جو بھی رکھے ہوئے ہیں نا، ساتھ میں اللہ کا تصور ہو کہ میرے اللہ اس سے بھی اسے بھی جانتا ہے، اس سے آگاہ ہے، تو وہ معصیت اور گناہ سے بچا رہتا ہے وہ بندہ۔ لیکن جو بندہ دل کے اندر راز رکھتا ہے اور ساتھ میں یہ سوچتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، وہ اللہ کی تصور کو اس وقت بھول جاتا ہے، تو ایسا بندہ معصیت یا گناہ کے کاموں میں انڈلج ہوتا ہے اور بہت کوئکلی بہت آگے تک چلا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اللہ کی موجودگی کا احساس ظاہر و باطن میں ہر وقت دے، اور اللہ کا جو ہمارے رازوں کے اوپر ہمیں جو دل میں چھپی ہوئی باتیں ہیں، اس وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تصور ہمارے دلوں میں موجود رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، الذین وہ لوگ، یلمزون جو الزام دیتے ہیں، جو تانا دیتے ہیں، جو عیب لگاتے ہیں۔ غیبت بھی معنی آتا ہے، لمزہ لام میم زا پہلے بھی گزر چکا ہے، بیسیکلی غیبت کے معنوں میں آتا ہے، لیکن عیب نکالنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو عیب نکالتے ہیں یا الزام لگاتے ہیں، کس کے اوپر؟ المتطوعین من المؤمنین۔ متطوعین کیا ہے؟ خوشی سے دینے والوں کو۔ تو واو عین، تو واو عین، یہ 128 دفعہ اس روٹ کے ساتھ ورڈز آئے قرآن میں، 129 دفعہ شاید، جی۔ تو تو واو عین کیا ہے؟ خوشی سے دینا۔ تو انوا کرہن آتا ہے نا، خوشی سے دینا، تو یہ وہی ہے۔ تو خوشی سے دینے والوں کو، من المؤمنین مؤمنین میں سے، پھر صدقات صدقات میں، والذین اور ان کو بھی جو لا نہیں، یجدونا وہ پاتے، وجدہ واو جیم دال وجدہ روٹ ورڈ ہے، جو پاتے، الا مگر، جہدہم اپنی محنت کے، اپنی مشقت کے، اسٹرگل کے ساتھ، فیسخرون منہم تو وہ مذاق اڑاتے ہیں، منہم ان کا، سخر اللہ منہم مذاق کا جواب دیتے ہیں اللہ، یا ان کا ان کی تسخیر کرتے ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں اللہ ان کے لیے، وَلَهُمْ ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ ان دو لفظوں کو تھوڑا سا غور سے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ المتطوعین جو ہے، تو واو عین میں نے آپ کو بتایا، تطوع یا تطوع، یہ وہ عمل جس کو کرنے سے نفس بوجھل نہ ہو اور شاک نہ گزرے، نفس کے اوپر ہیوی نہ گزرے، شاک نہ گزرے، ٹھیک ہے۔ اور جہدہم کیا ہے؟ جہد سے ہے، جد و جہد جیسے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، جیم ہا دال، معنی محنت اور سٹرگل یا ہارڈ ورک ہے، یعنی وہ لوگ مراد ہیں جو جہدہم جو کوشش و محنت کرتے ہیں۔ یہاں پہ ان مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے جو بہت مالدار نہیں تھے، بہت محنت اور مشقت سے مال کو کماتے تھے، یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ اور جو متطوعین ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو مال کو خوشی، رضا اور رغبت سے دیتے ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ زائد مال بھی خرچ کرتے ہیں۔
تو یہ دو ٹرمز ان کے اوپر دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ان دو ٹرمز کی بات ہے، تو ان کو آپ کلیئر جان لیں۔ اب کانٹیکس کیا ہے؟ غزوہ تبوک کی تیاری کے موقع پر، اب یہ غزوہ تبوک سے پہلے آیات نازل ہوئی ہیں جب تیاری ہو رہی تھی، ٹھیک ہے؟ تو غزوہ تبوک کی تیاری کے موقع پر مسلمانوں نے مالی امداد کی کمپین شروع کی، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک جو مہم ہوتی ہے کہ اب مسلمانوں کو مال کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بہت دور کا سفر تھا، جو جنگ تبوک یا غزوہ تبوک کے لیے جانا تھا اور بہت بڑی آرمی کے خلاف تھا، تو یہاں پہ پھر اس کمپین کی ضرورت تھی۔ جیسے ہی پتا چلا کہ مسلمانوں نے جانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرٹی سے بتا دیا کہ ہم نے اس ڈائریکشن میں نکلنا ہے، تو یہاں پہ تیاریاں شروع ہو گئیں۔ تو امداد کی جو کمپین شروع ہوئی تو منافقین جو کہ ابھی نو ہجری تک آ کے کافی مالدار ہو گئے تھے، تو یہ انہوں نے فوراً اپنے ہاتھ روک لیے، انہوں نے تو اپنے ہاتھ جو ہیں وہ بند کر کے بیٹھ گئے، انہوں نے کنٹریبیوشنز روک دی۔ تو جب کوئی مسلمان، اور ساتھ میں کیا انہوں نے ایک مذاق اور پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ جب کوئی وسعت والا یا جب کوئی مالدار مسلمان آ کے رقم پیش کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ منافقین اس پر ریاکاری کا الزام لگاتے، یعنی شو آف کا ٹیگ لگا دیتے کہ یہ بڑی اماؤنٹ لے کے آیا، یہ تو شو آف کر رہا ہے۔ اور جب کوئی اس کے برعکس جو یہ بڑی اماؤنٹ جو لے کے آتا ہے، اسی کا ذکر ہے کہ متطوعین من المؤمنین فی الصدقات، یہ ان کا ذکر ہے۔ اور دوسرا کیا ذکر ہے کہ والذین لا یجدون الا جہدہم، اور جب کوئی اسٹرگلنگ مسلم، جب کوئی نادار مسلم، جب کوئی ایسا مسلم جو مزدور یا مزدوری کر کے اپنے گزارا کرتے تھے، جب وہ آ کے اپنی محنت مزدوری سے لائی ہوئی کچھ کم تھوڑی بہت رقم یا کچھ کھجوریں یا کوئی چھوٹی موٹی کم قیمت کی کوئی چیز دیتے، تو یہ منافقین اس کا بھی مذاق اڑاتے اور کہتے او اس پیسے سے جنگ لڑی جائے گی یا ان چند کھجوروں سے جنگ لڑی جائے گی۔ تو اس طریقے سے وہ کیا کرتے؟ الذین یلمزون، یہ جو پہلا لفظ ہے کہ وہ الزام لگاتے یا وہ عیب نکالتے یا وہ تانا دیتے ان دونوں کیٹیگریز کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمْ، یہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان مؤمنین کا انفاق اتنا پسند تھا کہ یعنی جو کشادگی سے دے رہے تھے ان کا بھی پسند تھا، لیکن جو اسٹرگلنگ مسلم آ کے اپنا تھوڑے تھوڑے صدقات دے رہے تھے ان کا مال تو اللہ کو اتنا پسند تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹ خود ہی آگے کہتے ہیں سخر اللہ منہم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی طرف سے ان کا مذاق کا مطلب مذاق اڑایا گیا ہے، اور اس کا مطلب اس مذاق کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے عذاب ہے۔ تو حدیث میں نسائی کی حدیث میں آتا ہے کہ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ کون سی خیرات بہتر ہے۔ اب یہاں پہ خیرات کے لیے جو ایک حدیث آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہد المقل، نادار کی محنت یا مشقت سے دیا گیا مال جو ہے وہ کیا ہے؟ سب سے بہترین خیرات ہے۔ یعنی اگر کوئی تنگی میں دے رہا ہے، وہ جو مشکل سے کما کے صرف اپنا ایک ٹائم کا تھوڑا سا سروائیول لے کے جا رہا تھا اور وہ بھی لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کر دیتا ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضرت علی کا وہ ذکر بھی آتا ہے یہاں پہ کہ انہوں نے پورا دن محنت کی تھی اور چند کھجوریں ملی تھیں تو انہوں نے لا کے دی تھیں، اور صحابہ کرام کے بارے میں بھی آتا ہے۔ تو اس صدقے کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے کہ جو انسان بہت تنگی میں پھر اللہ کے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جب نکلا جائے تو اس کی مدد کے لیے جو پیسے خرچ کیے جائیں، بے شک وہ تھوڑے ہی ہوں، وہ بہت پسندیدہ ہوتے ہیں، یا کوئی مال دیا جائے۔ اور یہاں سے ایک اہم بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ کسی عمل کسی ایکشن کی عظمت یا اس کی قبولیت کا جو کرائٹیریا وہ تعداد یا کثرت نہیں ہوتی، بلکہ خلوص ہوتا ہے، پیورٹی ہوتی ہے، اللہ کے لیے اخلاص ہوتا ہے۔ جس نیک عمل کا اور لوگ مذاق بھی اڑائیں تو وہاں پہ بھی ریاکاری کا شائبہ نہیں رہتا۔
تو کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کو کوئی آپ اخلاص سے اللہ کے لیے کہیں دیتے ہیں اور اگر کسی کو پتہ چل جاتا ہے اور لوگ آپ کو شو آف کا بات کر رہے ہیں تو اس سے بھی الحمدللہ کہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، لوگ جو دل کرتا ہے کہتے رہیں، میں تو آپ کے لیے اخلاص کے ساتھ یہ چیز دے رہی ہوں۔ تو اسی لیے حدیث میں بیٹر جو اور انڈرسٹینڈنگ کے لیے احادیث اور جو صحابہ کرام نے خرچ کیا ان کا بھی تھوڑا سا ذکر پڑھ لیتے ہیں کہ اس موقع پہ یہ وہی موقع ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یعنی جنگ تبوک کا ہی ٹائم تھا، اس سے پہلے جو کمپین چل رہی تھی اور مال مؤمنین لا کے دے رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا آدھا سامان لا کے دے دیا تھا اور حضرت ابو بکر جو تھے وہ گھر کا پورا سامان لے آئے تھے اور ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول میں گھر میں چھوڑ مطلب وہ ہمارے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کی تیاری کے وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں دے دیے۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دیناروں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے 2 مرتبہ دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الٹ پلٹ کے دیکھا اور پھر فرمایا کہ آج کے اس عمل کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی عمل کریں وہ انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی اتنی بڑی مدد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مشکل ترین وقت میں آئی کیونکہ اللہ نے ان کو بہت کشادگی سے نوازا ہوا تھا۔ تو 1000 دینار کی مدد سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ اس کے بعد وہ جو بھی عمل کریں ان کو اس سے نقصان نہیں ہوگا، یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے۔ اور ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صدقے کی آیت اتری تو ہم اپنی پیٹھوں پر بوجھ اٹھاتے یعنی اس طرح اجرت حاصل کرتے، تو یعنی ہم لوگ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بہت ان کے اوپر تنگی اور مشکل کا ٹائم تھا صحابہ کرام کے اوپر، تو ان وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ یعنی اس طرح اجرت حاصل کرتے تھے، یعنی مشکل سامان اٹھا کے بوجھ اٹھا کے کرتے تھے۔ تو ایک آدمی آیا اس نے بہت زیادہ چیزوں کا صدقہ کیا تو منافق کہنے لگے یہ دکھاوا چاہتا ہے، یہ شو آف کر رہا ہے یعنی، اور ایک آدمی آیا اور اس نے 1 سا یعنی 2 کلو غلہ صدقہ کیا، یعنی اس کے پاس تھا ہی ٹوٹل اتنا سا تو اس نے صدقہ کیا، تو انہوں نے یعنی منافقین نے کہا اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے بے نیاز ہے، اسے اس کی کیا ضرورت، یعنی اتنی کم سی تعداد کو اللہ کیا کرے گا، تو یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو یعنی وہ حضرت مسعود جو ابو مسعود کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو اسٹرگلنگ ٹائم تھا وہ چل رہا تھا مسلمانوں کے لیے اور اسٹرگل میں جو کم لا کے دے رہا تھا تو وہ بھی منافقین اس کا مذاق اڑا رہے تھے، اور پھر یہ آیت اتری ہے اس کہ اللہ سبحانہ و تعالی مذاق اڑانے والوں کا خود ان سے بدلہ لیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سو جو لوگ دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں جب ان کے پاس کوئی تھوڑی مدد آتی ہے، وہ چند روپوں کی صورت میں ہو، کسی چھوٹی چیز کی صورت میں ہو، تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کلیکٹ کرنے والا یہ کہے کہ اوہو یہ کیا اب یہ کیا مصیبت ہے اب اس کو بھی مینیج کرنا، نہیں، کسی کو نہیں پتا کہ کون دل کی نیت سے کتنے اخلاص کے ساتھ دے رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جو چند روپے یا وہ جو چند چھوٹی سی پوٹلی میں کوئی چیز لا کے دے، وہ اللہ کے نزدیک اس کے اخلاص اس کا اتنا زیادہ ہو کہ باقی تمام کے نسبت اس کا جو وزن ہے وہ بہت زیادہ ہو۔ تو اسی لیے آخرت میں اسکیل پہ ناپ تولی جائیں گی نیکیاں، تولی جائیں گی، وزن کی جائیں گی کہ اخلاص جو ہے وہ سب سے زیادہ وزن والا عمل ہوگا آخرت میں۔ استغفر استغفر لہم او لا تستغفر لہم، نیکسٹ آیا استغفر لہم، بخشش مانگے، لہم ان کے لیے، او لا تستغفر لہم یا نہ آپ بخشش مانگے، لہم ان کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ خطاب کہ آپ ان کے لیے بخشش مانگیں، یعنی ان منافقوں کے لیے آپ تو معافی طلب کریں یا ان کے لیے آپ معافی نہ طلب کریں۔ ان تستغفر لہم، اگر آپ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہم ان کے لیے بخشش طلب کریں 70 مرہ، 70 مرتبہ، 70 ٹائمز، فلن بس ہرگز نہیں، یغفر اللہ معاف کرے گا اللہ لہم ان کے لیے، یعنی اللہ آپ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 دفعہ بھی ان منافقین کے لیے معافی مانگے تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ ذالک، یہ بِأَنَّهُمْ،
باوجہ اس کے ہے، یعنی اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن ان کا کیا ہے؟ کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کو، اس قوم کو جو نافرمانی کرتے کرتے کس حد تک پہنچ جاتی ہے؟ فاسق بن جاتی ہے، یعنی وہ کھلے عام سرکشی پہ اتر آتی ہے۔ یہاں پہ بہت کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ ایک لفظ آیا ہے، یعنی سیم روٹ کے ساتھ ڈفرنٹ شکلوں میں لفظ آیا، استغفر یا تستغفر یا تستغفر 3 دفعہ۔ تو اس کا کیا روٹ ورڈ ہے؟ غفرا، غائن فارا، 234 ٹائمز یہ قرآن میں غفرا روٹ کے ساتھ ڈفرنٹ ورڈز آئے ہیں۔ یہاں پہ یہ باب استفعال میں سے آیا ہے، یعنی ایک چیپٹر میں اس ورڈ نے غفرا نے جمپ کیا جہاں پہ الف سین تا ساتھ لگتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب بھی کسی ورب کے ساتھ یا فعل کے ساتھ الف سین تا لگ جائے تو اس میں طلب کا معنی، سیکھ کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو یعنی آپ اگر طلب کریں، آپ مانگیں، if you seek forgiveness for them، seek forgiveness for them، اور یہ فعل امر ہے استغفر، اگر آپ، اور یہ امر کا صیغہ جو ہے بمانی خبر آیا ہے یہاں پہ، یعنی انفارمیشن کے طور پہ بات آ رہی ہے کہ اگر آپ ان کے لیے معافی مانگیں یا بخشش طلب کریں تو ہم ان کی بخشش، آپ کی بخشش طلب کرنا بھی ہم قبول نہیں کریں گے، ایون اگر آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے معافی مانگ رہے ہیں۔ 70 کا کاؤنٹ کوئی مطلب یہ کاؤنٹ نہیں ہے، یہ کوئی حد نہیں ہے، بلکہ کثرت کے معنی میں استعمال ہوا ہے یہ، کہ یعنی اگر آپ کثرت سے ان کے لیے توبہ کریں تب بھی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ تو یہاں پہ اب کیا بات ہو رہی ہے اس آیت کے اندر؟ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، ہرگز نہیں بخشے گا۔ اچھا، اس آیت میں بہت اہم نقطہ ہے، پلیز تھوڑی سی جو ہے نا اپنا دل دماغ کو اوپن کریں، سماعت کو بھی ایکٹیو کریں تاکہ اس نقطے کو آپ جان سکیں، کیونکہ یہ ہمارا ایک کنفیوژن ہے، اور یہ کنفیوژن ہماری عقیدے کو جا کے بگاڑ دیتی ہے، ہمیں بے عمل بنا دیتی ہے۔ تو اس آیت کے اینڈ میں اس کو ڈسکس کرتی ہوں۔ تو یہاں پہ یعنی جب یہ لوگ بدترین جرم یعنی کفر اور فسق میں مشغول ہیں، این اس وقت ان کے لیے درگزر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر یہ جرم جاری رکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کی دعا ان کے لیے قبول نہیں ہوگی ان کے حق میں۔ کیا مقصد ہے؟ یعنی اگر منافقین جو ہیں وہ ایک طرف تو اپنی وہی اللہ کے دین سے نفرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور اسلام کے خلاف وہ سازشیں ہر وقت بنائی کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ایسے ایسے کلمات بول رہے ہیں جو انتہائی کفر پہ مبنی ہیں، تو اگر یہ سارے کام وہ جاری رکھے ہوئے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نرم طبیعت کے باعث ان کے لیے استغفار کر رہے ہیں، اور بے شک 70 دفعہ یا کثرت سے بھی استغفار کریں ان کے لیے، تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ ریزن ان کے کفر یا فسق کی یا جرم کی ریزن ادھر کی ادھر ہے، یعنی وہ تو اپنے عمل سے رک ہی نہیں رہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے برے عمل اپنے میں مشغول ہے تو پھر اس کے لیے توبہ قبول، اس کے لیے بخشش اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگے تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ سو پتہ چلا کہ گناہ فسق کفر چھوڑنا شرط ہوتی ہے استغفار کی۔ اگر کوئی توبہ کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اس سے پہلے اس کو گناہ یا کفر یا وہ جو فسق کر رہا ہے، کسی بھی برائی میں وہ پڑا ہوا، وہ پہلے چھوڑے، یہ شرط ہے۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مغفرت انہیں فائدہ نہ دے گی، اس کی ریزن کیا ہے؟ یہ دونوں ریزن ایک جو بتا چکی ہوں میں کہ وہ لوگ اپنے جرم پر قائم ہیں، اور دوسرا کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کفروا باللہ ورسولہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد تو اس آیا کی تفسیر میں شاہ عبد القادر رحمہ اللہ علیہ رکھتے ہیں کہ یہاں سے فرق نکلتا ہے کس کا؟ بے اعتقاد اور گناہگار کا، یعنی ایک گناہگار، دو لفظ لکھ لیں، ایک طرف گناہگار اور درمیان میں لائن لگا دیں، گناہگار، اور دوسری طرف لکھ دیں بے اعتقاد، جس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہ ہو، تو بے اعتقاد۔ اب ان دونوں کا فرق اس آیت میں کلیئر ہوا ہے کہ آدمی سے برائی ہو جائے
یا عمل میں کوتاہی ہو جائے، یا وہ کوئی ایسا کام کر لیتا ہے جو ڈیفینیٹلی منافقت پہ ہی مبنی ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے وفا کا حق نہ نبھانے والا کوئی کام کر لیا، لیکن وہ شرمندہ ہو گیا، یعنی یہ سارے کام کر کے وہ شرمندہ ہو گیا، تو وہ گناہگار ہے، یعنی وہ کیا ہے پھر؟ وہ گناہگار ہے، اور اگر وہ شرمندہ ہو گیا اور اپنے جرم یا کوتاہی کو چھوڑ دیا، تو پھر اس کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اور اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے اللہ کے معافی کے دروازے بھی کھلے ہیں، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں ان کا توبہ کرنا ایسے شخص کے لیے قابل قبول ہوگا، اور آخرت میں ایسے بندے کو شفاعت بھی ملے گی۔ لیکن اگر اس کے برعکس کوئی بندہ وہ جرم اور کوتاہی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منافقت پہ اترا ہوا ہے، اور اس کے گناہ اور جرم پہ پرسسٹنس ہے، اور وہ شرمندہ بھی نہیں ہے، وہ شرمندہ نہیں ہو رہا، تو پھر ایسے میں کیا ہوگا؟ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر وہ بھی اس کے لیے توبہ کی طلب کریں، وہ بھی اس کی بخشش کی طلب کریں اور کثرت سے کریں، تو تب بھی اس کو وہ توبہ، وہ مغفرت کا طلب کرنا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کا طلب کرنا بھی اس کو فائدہ نہیں دے گی، نہ دنیا میں فائدہ دے گی، نہ آخرت میں۔ تو کیا معنی نکلا؟ یعنی وہ بے اعتقاد جس سے برائی ہو جائے، اور جو بد کام کو مسلسل پرسسٹنٹ ہو کے کرے، اور اللہ کے عائد کردہ فرض کو بھی وہ ڈیگریڈ کر رہا ہے، اور نیک عمل کرنے والوں کو بھی ڈیگریڈ کر رہا ہے، تان کر رہا ہے، مذاق اڑا ہے، تو ایسے بے اعتقاد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استغفار بھی کا استغفار پڑھنا بھی فائدہ نہیں دے گا ان کو، اور نہ ہی آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کو فائدہ دے گی۔ تو یہ بات شاہ عبد القادر رحمہ اللہ علیہ نے لکھی ہے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں، تو یہ بہت اہم بات ہے کہ پلیز ریکٹیفائی یور بلیف سسٹم۔ یہ جو ہم نے عقیدہ دل میں رکھا ہوا ہے نا کہ ہم جو بھی کرتے پھر ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک بار ہم نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اور اس کے بعد اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے رولنگز کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کی لیجسلیشن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس کے خلاف جو پیرالل نظام ہے اللہ کی لیجسلیشن کے خلاف کے برعکس جو دوسرے سسٹمز ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں، ان کا پرچار کر رہے ہیں، اور ان کی محبت رکھتے ہیں، اور انہی کے لیے لوگوں کو کنونس پرسویٹ کرتے ہیں، تو یعنی ساری زندگی گویا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپوز کرتے گزری، ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وے آف لائف کو فالو کرنے کے بجائے ان کے دشمنوں کے وے آف لائف فالو کرتے رہے، تو پھر کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا یقین کر کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ آخرت میں ان کی سفارش ہمیں نکال لے گی؟ کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی کہتا ہے نا کہ الحمدللہ کریں جو بھی زندگی جیسے بھی گزاریں، امتی ہیں، امتی امتی، تو امتی ہیں تو ہمیں وہ، واللہ عالم۔ مجھے اس پوائنٹ سے یہی انڈرسٹینڈنگ آئی ہے کہ جب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے بالکل اسلام کے اینڈ کی نازل ہوئی ہوئی صورت ہے یہ، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں یہ اتنا ڈائریکٹ ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کثرت سے توبہ بھی ان لوگوں کو فائدہ نہیں دے گی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ نے پڑھی ہوئی تھی، انہوں نے یہ بظاہر مومن تھے، ان کے دل کے حالات خراب تھے، تو آج اگر ہم بھی کلمہ پڑھے ہوئے ہیں اور دل ہمارا بھی ایسی ہی منافقت پہ ہے، تو پھر ہم کیسے ہمارا رزلٹ مختلف نکلے گا؟ فرح المخلفون بمقعدہم، فرح جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں خوش ہو گئے، مخلفون، اور فرح یہ جو را کی کسرہ کے ساتھ آتا ہے نا، یہ وقتی خوشی ہوتی ہے، خوش ہو گئے، المخلفون پیچھے چھوڑے جانے والے، خلفہ سے ہے خو لام فا، 127 ٹائمز یہ لفظ قرآن میں آیا ہے، اس روٹ کے ساتھ ڈفرنٹ ورڈز آئے ہیں، یعنی بمقعدہم اپنے بیٹھ رہنے سے، خلافہ یہ وہی لفظ ہے پیچھے، یعنی یہ منافقین تھے، یہ خوش ہو گئے کس بات سے؟ پیچھے چھوڑے جانے سے، بمقعدہم اپنے بیٹھ رہنے سے پیچھے،
یعنی جہاد سے پیچھے رہنے پہ یا تبوک کے سفر یعنی جنگ تبوک میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے جو یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے پیچھے رہ گئے تھے تو اس پہ یہ خوش ہیں کہ وہ شکر ہے ہم نہیں گئے. وی آر لیفٹ alone فرام آل دس. یہ جو مشکل ٹائم ہے ہم اپنی آسائش میں آرام سے رہیں گے. تو فرح و خوش ہو رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہنے پہ جہاد پہ نہ جانے سے بچ کے یہ خوش ہیں. وہ کرے ہو اور انہوں نے ناپسند کیا ان کے یجاہدو وہ جہاد کریں بھی اموالہم اپنے مالوں سے وانفسہم اور اپنی جانوں سے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. وقالو اور انہوں نے کہا لا تنفرو نہ نکلو نہ کوچ کرو. نفرا نون فارا اس کا روٹ ہے. تنفرو کا 18 دفعہ قرآن میں اس روٹ کے ساتھ ورڈز آئے ہیں. نون فارا نکلنا یا کوچ کرنا. فی الحری گرمی میں. ہار اور حرر کس کو کہتے ہیں؟ شدید گرمی کو. 15 دفعہ 15 ٹائمز اس روٹ کے ساتھ ورڈ آئے قرآن میں کہ دوسروں کو نہ صرف خود رک کے بیٹھ گئے بلکہ وقالوا لا تنفروا فی الحر دوسروں کو بھی کہتے کہ نہ کوچ کرو نہ نکلو گرمی اس شدید گرمی میں جہاد کے لیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نارو جہنما جہنم کی آگ اشد حرا سب سے زیادہ گرم ہے. لوکانو یفقہون ہوتے وہ سمجھتے یا سمجھتے تو. یفقہون فا قاف ہا فقہ جو لفظ ہے نا وہ اسی سے نکلا ہوا. ہم کہتے ہیں نا فقہ کا مسئلہ وہ اس لفظ سے ہی ہے. فقہ 20 دفعہ اس روٹ کے ساتھ ورڈز آئے ہیں قرآن کے اندر. مقعدہم جو ہے نا یہ اوپر آیا ہے فرح المخلفون بمقعدہم. مقعدہم کیا ہے؟ قاف عین دال قادہ. جیسے ہم قادہ بیٹھنا بھی کہتے ہیں نا جب نماز میں ہم تشہد بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں قادہ بیٹھنا. تو اپنے گھروں میں بیٹھے رہنا مقصد تھا یہاں پہ. لا تنفروا نون فارا فعل نہیں ہے تو مت نکلو. کیا مطلب ہے اب یہاں پہ اس آیت کا کیا کانٹیکسٹ چل رہا ہے؟ تبوک کے سفر میں یہ آیا مبارک نازل ہوئی اور اس میں ان منافقین کا ذکر ہے جو مختلف بہانے یا عذر کر کے جو پیچھے رہ گئے تھے. وہ اپنے اس عمل پر بہت خوش تھے کہ ترک جہاد پر ہماری عذر کو قبول کر لیا اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جانا پڑا اور ہمیں جہاد سے ہماری بچت ہو گئی. ہمیں اپنے مالوں اور اپنے نفسوں کے ساتھ ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا نہیں پڑا. لیکن سوچیں ان سے یہ جرم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد کو ترک کر دیا. کس لیے؟ یہ اتنی بڑا کام اتنی بڑی بات اتنا بڑا ظلم جو انہوں نے اپنے اوپر کیا کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے کہ غزوہ کے لیے نکل رہے تھے جب سارے اور اتنا اسلام کا یہ سب سے امپورٹنٹ ترین اور مشکل ترین وقت تھا اور ڈیسائسو ترین وقت تھا کہ اب کی اس جنگ سے یہ ڈیسائیڈ ہو جانا تھا جو کہ ہوا بعد میں کہ سپر پاورز جو ارد گرد تھیں جیسے روم ہوئی ان کو بھی لرزا کے بٹھا آئے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے مجاہدین اور صحابہ اکرام. تو اتنا ڈیسائسو ٹائم جب تھا تو ایسے وقت میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیا. انہوں نے جہاد کا ترک کر دیا. انہوں نے اپنے مال اور نفسوں سے اپنے اللہ کے راستے میں نہ نکلے. تو ریزن کیا بنی؟ دنیا کی محبت دنیا پرستی مال کی محبت. انہوں نے راحت کو ترجیح دی. انہوں نے اپنی جو آسائشیں تھیں ان کو پریفر کیا. آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ جب جنگ تبوک پہ ہم ذکر کر چکے ہیں پیچھے آیات میں کہ جنگ تبوک پہ جب نکل رہے تھے تو فصلیں بالکل تیار کھڑی تھیں باغات تیار تھے پھل اتارنے کے لیے ریڈی. اور اس وقت مدینہ میں حالات بھی ذرا تنگی کے چل رہے تھے کیونکہ سال پورا گزر چکا تھا بس لوگوں کے پاس مال سٹاک وغیرہ ختم تھا. اب اتارنے کا وقت آیا اور اوپر سے اتنی شدید گرمی تھی کہ گرمی سے لو چلتی تھی باہر. تو اتنے 610 کلومیٹر دور کا سفر. تو انہیں لگا کہ ہم ذرا کوزی ہو کے اپنے کمفرٹ زون میں ہی رہتے ہیں ہم اپنی مرضی کی زندگی میں ہی رہتے ہیں. ان کے دل میں کیا تھا؟ ان کے دل میں وہن تھا. ان کے دل میں دنیا کی محبت غالب تھی بامقابلہ کس کے؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی محبت اور اللہ کے جہاد کی محبت. وہ جو آیت نمبر 24 میں ہم نے کہا تھا نا کہ ایک طرف اللہ کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جہاد کی محبت یہ تین
اور دوسرے ترازوں پہ آپ رکھ لیں وہ 8 محبتیں، رشتوں کی اور مال کی محبت. تو یہ یہاں سے پتہ چلتا ہے. تو ان کے دل میں ان 3 چیزوں کی محبت، اللہ، اللہ کے رسول اور جہاد کی محبت جو تھی وہ امپورٹنس نہیں رکھتی تھی ان کے دل میں. وہ دنیا پرستی، وہ مال کی محبت، وہ اپنے گھروں کی محبت، وہ پھلوں کی محبت، وہ کھانے پینے کی چاہت، وہ ارننگ اور بزنس اور لاٹ پہ اس وقت انویسٹ کرنا اور اس وقت کمانا اور اس وقت کھیتیاں اٹھانا ان کو زیادہ محبوب تھا. یہ تھی ان کے غزوہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ نکلنے کی ریزن. آج بھی یہی وہن، یہی دنیا کی محبت ہمیں ترک جہاد کروائے بیٹھی ہے. اور اسلام جو تمام ادیان پہ غالب ہونے آیا تھا وہ آج قسم پرسی کا شکار ہے اور مسلمانوں کو بے عزتی، ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے. کیا پیلسٹائن میں، فلسطین کے اندر، کیا کشمیر میں، کیا سیریا میں، کیا اوگر مسلمان، طرح ہر طریقے سے مسلمانوں کو. اور جو ملک آزاد ہیں وہاں پہ بھی کوئی آزادی نہیں ہے، وہ پراپر آزادی نہیں ہے. انہی کی جو ورلڈ پاور کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ہم انہی کے غلام ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی. تو وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا، وہ مالی اور جانی جہاد سے کراہت کرتے ہیں. اور یہ لوگ اللہ اور اس کے راہ کی روح کو جانتے ہی نہیں تھے. وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، یعنی صرف خود ہی نہیں رکتے تھے. وَقَالُوا، اور وہ یہ کیا کہتے تھے، لَا تَنْفِرُوا، نہ کوچ کرنا، نہ نکلنا. دوسروں کو بھی کنونس کرتے تھے کہ اتنی شدید گرمی میں، فی الحر، اتنی گرمی ہے باہر، اتنا لو چل رہی ہے اور اتنی صحبتوں والی اور اتنی لمبی جرنی ہے، پاگل ہو گئے ہو، کہاں نکلنے لگے ہو. So neither they like to strive with their wealth and lives in the path of Allah themselves, nor they want other people to strive in the path of Allah. آپ نے دیکھا ہوگا نا جب ہم ویسے کوئی خیر کی بات اور آگے بہت نکل کے ہر طریقے سے کوشش کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے اور اس کو ارد گرد کو کنونس کرتے رہتے ہیں یہ تو پاگل ہو گیا. کون بھلا اپنی اپنی ذات کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی ذمہ داریوں کو دیکھو، کہاں پہ یہ کدھر نکلتا پھر رہا ہے اور یہ پوری امت کی باتیں کرتا ہے اور جہاد کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ایسوں کو بھی بٹھا دیا جاتا ہے. ایسے لوگ اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہیں، وہ لوگ جو کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں. سنا مجھے وہ پکچر چاہیے پلیز. وہ لوگ جو کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں، بلکہ ایک دفعہ مجھے یہ آیت ختم کرنے دیں پھر آپ نکالیے گا اس کو. یہ لوگ کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں اور ہر طرح کی جد و جہد یا محنت اور مشقت کو ناپسند کرتے ہیں. اور اس کے برعکس یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کمفرٹیبلٹی، یہ چاہتے ہیں لگژری، یہ چاہتے ہیں آرام دار لائف سٹائل، یہ چاہتے ہیں راحت والی زندگی. یہ ان کی پسند ہوتی ہے. یہ لوگ آگے بڑھنے والی صفوں کے بجائے پیچھے رہنا چاہتے ہیں، تھکے مندے ہارے، صرف اپنی ذات کے گرد جو چیز انہیں فائدہ دے، سیلف سینٹرڈ. تو اتنا سا مال کمائیں گے جو ان کی ذات کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اپنی آپ کو کہیں ہائی لائٹ کرے، وہ کام تو یہ کریں گے. لیکن اس کے علاوہ یہ پیچھے رہنا پسند کرتے ہیں. یہ جہاد کی باتوں کو، یہ اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے نکلنے کی بات کو، اس کو اسٹیبلش کرنے، اس کی ڈومیننس کے لیے یہ کہیں نظر نہیں آتے. ہائے افسوس کہ مسلمان کا مقصد ہی آرام اور لگژری بن کے رہ گیا. آج ہر دوسرا بھی نہیں کہا جا سکتا، یعنی سمجھیں کہ تقریباً ہر ایک کی یہی حالت ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مشکلات کا سامنا کرتے چلے جانا اور آگے بڑھتے چلے جانا انسانی فطرت کا تقاضا ہے. بیٹھ رہنے والے کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ کبھی گروتھ سیٹ اور وہ دوسروں کو امپیکٹ نہیں ڈال سکتے. اگر کسی قوم اور لیڈرشپ میں یہ راحت پسندی، یہ سہل پسندی، یہ لگژریس وے آف لائف، یہ کمفرٹ زون میں دبک کے بیٹھنا غالب آ جائے تو پھر ایسی قومیں دوسروں کے ہاتھوں مفتوح ہو جاتی ہیں، دوسروں کے ہاتھوں فتح ہو جاتی ہیں، غلام بن جاتی ہیں. غلامی ان کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے. اور آج دیکھ لیں آپ امت مسلمہ اتنی زیادہ ہو کے، اتنے ملک اسرائیل کے ارد گرد کے ملکوں کی کاؤنٹنگ لے لیں، سارے مل کے بھی کیا ہیں؟ غلام در غلام در غلام. اور اگر کسی قوم کے لوگوں میں مشقت، جدوجہد، اسٹرگل کو باعزت جانا جائے
تو ایسے لوگ آگے بڑھتے اور مشکلات کو کنکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، ساری مشکلات کا سینہ چیر کے آگے نکلنا شروع کر دیتے ہیں، کانٹوں والی راہوں کو چیرتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح ان کی مشکلات، اس طرح ان کی جو مشکلات کو عبور کرنا اور مشکلات کو بار بار سامنا کر کے جو ان کے اندر گروتھ مائنڈ سیٹ آتا ہے، جو ان کے اندر ان کی اسٹرینتھ بڑھتی ہے، ان کی فطرت زندہ رہتی ہے اس سے، اور یہی افراد مل کر اپنی قوموں کو غلبہ دلاتے ہیں۔ یہی ایسی ہی نیشنز پھر لیڈنگ پوزیشن میں آ جاتی ہیں۔ اب پوچھتے ہیں نا کہ لیڈنگ پوزیشن پہ کوئی کیسے پہنچتا ہے، تو وہ یہ ہے اقبال وہ اپنی ایک اس نظم میں شاہین جو اس میں بھی کہتے ہیں نا، شاہین اس کا ٹائٹل ہے، تو اس کا کچھ پارٹ آپ کو سناتی ہوں کہ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، یہ یعنی یہ لگژر، یہ بڑا آسان پسندی اور لہک لہک کے چلنا، یہ تو چکوروں کی دنیا ہے۔ میرا نیل گوں آسماں بے کرانہ، یعنی شاہین کیا کہتا ہے، میں تو بے قرار آسمان کے اوپر سے اوپر سطحوں پہ جا کے اڑتا ہوں، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ، یعنی وہ دبک کے نہیں بیٹھتا، مشکلات آتی ہیں تو اوپر سے اوپر جا کے، تو یہ دیکھتے ہیں تھوڑا سا یہ پکچر نکالیے گا سنم، یہ آپ دیکھیے، میں نے اس کو مختلف جگہوں پہ پہلے بھی کروایا، مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس کو ریولیشن آرڈر میں کرایا تھا، لیکن بہرحال اس کو دیکھ لیں، مجھے ٹائم کم ہونے کے باعث میں آئی ول بی ڈوئنگ اٹ ویری کوئکلی، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی بہت ایکسٹریم لیول کی فائدہ مند چیز ہے۔ اس کو دیکھیے، کمفرٹ زون جو ریڈ چھوٹے والا دائرہ ہے، سب سے پہلے اس کو دیکھیے، مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے ہوگی ثنا، اگر آپ اس کو شو کریں جو میں کہہ رہی ہوں۔ کمفرٹ زون جو سب سے چھوٹے والا دائرہ ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہم میں سے ہر کوئی اپنے کمفرٹ زون میں رہ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کمفرٹ زون میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم سیف فیل کرتے ہیں، ہم پروٹیکٹڈ فیل کرتے ہیں، ہم کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، ہمیں راحت محسوس ہوتی ہے، ہمیں کوزی رہتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اب ہمارا ایک آسان دائرہ ہے، ہم اسی کے اندر رہیں۔ اور اس کے بعد جب آپ کو کسی گروتھ کی طرف نکلنا ہوتا ہے، آپ کو کچھ بہتر پڑھنا ہو، آپ کو کوئی بڑا مقام حاصل کرنا ہو، تو آپ کو اس کمفرٹ زون سے نکل کے اگلا جو لائٹ براؤن والا ہے نا، اس کی طرف آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ اور جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے جس چیز سے آپ ٹکراتے ہیں وہ فیئر ہوتا ہے، ہمیشہ خوف آتا ہے۔ خوف کیا؟ فیلئر کا خوف۔ کس چیز کا؟ کہ میں پنپ نہیں سکوں گا، میں کمزور ہوں، میں نہیں کر سکوں گا، دس از ٹو بگ، یہ ٹاسک بہت بڑا ہے، میں پڑھ نہیں سکوں گی، میں یہ والا پرٹیکولر ٹاسک، میں تو کمزور ہوں، میں بھلا کیا کر سکتی ہوں۔ تو ایک دم انسان اپنے آپ کو، یا اپنا لیک آف کانفیڈینس اس میں آ جاتا ہے کہ اس بڑی دنیا میں یا اس بڑے ٹاسک کے لیے آئی ایم ناٹ دیئر، تو فیئر آ لیتا ہے۔ یعنی یہ طے بات ہے کہ جب کوئی کمفرٹ زون سے اگلے دائرے میں جائے گا تو اس کو ایک دفعہ آ کے کیا چیز اس سے ٹکرائے گی، انتہائی مشکل ترین شکل لا کے کیا چیز آپ کو ڈرائے گی، وہ آپ کا خوف ہوگا، فیلئر کا خوف، اکیلے رہ جانے کا خوف، نہ کر پانے کا خوف، اچھا رزلٹ نہ آنے کا خوف، ٹاسک اینڈ تک نہ لے جانے کا خوف۔ تو کوئی بات نہیں، آپ پھر بھی اس کو کریے۔ جب آپ فیئر زون کو کیا کرتے ہیں، آپ سٹرگل کرتے ہیں، آپ محنت کرتے ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں، آپ جوہد کرتے ہیں، جب آپ اچھے طریقے سے اس مشکل کا سامنا کرتے ہیں، بے شک وہ خاردار جگہ ہے، وہ آپ کو لہو لہان کر رہی ہے، آپ کانٹوں چل رہے ہیں، لیکن جب آپ کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ فیئر کنکر ہو جاتا ہے اور آپ اگلی لرننگ زون میں چلے جاتے ہیں۔ یعنی آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا دل اور دماغ کے بہت سارے ایسے پنہا جگہیں، ایسے ایسے جو جگہیں ہیں جن سے آپ بالکل آشنا نہیں ہوتے، آپ کے اوپر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں، اور اگر آپ کسی خاص ڈائریکشن میں نکل رہے ہیں تو اللہ اس ڈائریکشن آپ کے لیے آہستہ آہستہ کنکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں۔ تو یہ لرننگ زون میں آپ چلے جاتے ہیں، آپ نئی لرننگ سیکھتے ہیں، آپ نئے اسکلز ایکوائر کرتے ہیں، آپ کو چیلنج سے ڈیل کرنا آ جاتا ہے، آپ کے اندر وہ اسٹرینتھ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ کوئی بات نہیں، مشکل کے ساتھ وہ جو آتا ہے سورہ علم نشرح میں کہ ان مع العسر یسرا، تو آسانی ہے، اور وہ آسانی دوری ہوتی ہے، اور وہ آسانی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہاں سے نکل کے آپ جب
لرننگ زون میں آپ جب ماسٹری کی طرف جاتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ وہ جگہ آپ کا کمفرٹ زون بن جاتی ہے. پھر آپ اگلا کسی نئے فیئر سے لڑتے ہیں اور پھر آپ کے لیے نئی گروتھ نئی گروتھ نئی گروتھ. یہ ایک انڈیویجول ایک انسان کی جرنی ہے جو یہ کرتا ہے. اب وہ دوسرا والا پیج دیجیے مجھے ثنا. یہ میں نے ہاتھ سے بنایا تھا اسی کا صرف یہ دکھانے کے لیے کہ اب اس کو امہ کے لحاظ سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں نے انڈیویجول کی جرنی بتائی. ایگزیکٹلی سیم امہ یا نیشنز کی جرنی بھی ہوتی ہے کہ آپ کمفرٹ زون میں بیٹھے ہیں, یعنی پوری امہ یا نیشن کوئی انہوں نے اچھی اسٹیبلشمنٹ کر لی تو آپ وہ کمفرٹ زون میں آ گئے. ٹھیک ہے, یعنی آپ پرسکون ہے, راحتیں ہیں, آسانیاں ہیں, کوئی مشکل ہے سچ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر وہ اسٹرگل نہیں کریں گے, اگر وہ جہاد کو اپنی جو وہ نیشن اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کرے گی, اپنے نظام اور اپنے سسٹم کو پروٹیکٹ نہیں کرے گی, تو کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی آپ آ کے کوئی مغلوب آپ کو اوور پار کر سکتا ہے, آپ کو فتح کر سکتی ہے کوئی دوسرا سسٹم یا دوسرا قوم یا دوسرے لوگ آپ کے اوپر آ کے چڑھ دوڑیں گے. تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کے یہ جو آپ کا فیئر ہے نا جہاد کا, یہ جو سیکنڈ سرکل میں نے بنایا ہوا ہے, ادھر فیئر کیا ہوتا ہے کہ ہائے ہم جہاد نہیں لڑ سکتے. جیسے آج کل یہ ہمارے مسلمانوں کے کتنے ملک ہیں جو اتنی آرمیز اور اتنا نمبر اور اتنی تعداد اور اتنا اسلحہ اور اتنے میزائلز اور اتنے آرمیز, اس کے باوجود ان کے دلوں میں کیا ڈر ہے؟ جہاد کا خوف بیٹھا ہوا ہے, یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا خوف ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا پیچھے کہ اپنا انفراسٹرکچر, اپنے ملک کا انفراسٹرکچر خراب نہ ہو جائے, ہمارے اوپر حملہ نہ ہو جائے, ہماری جی ڈی پی کم نہ ہو جائے, ہماری اکانومی کا مسئلہ نہ آ جائے, ہمارے لوگ انپروٹیکٹڈ نہ رہ جائیں. یہ سارے خوف ان کے دل میں غالب آتے ہیں اور وہ نکل نہیں رہے ہوتے. لیکن جو نکل جاتا ہے, جو اس سارے فیئر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسے پتا ہے کہ میں تو اللہ کے لیے نکل رہا ہوں, میری ذات نہیں ہے, میری اپنے صرف کنٹری نہیں ہے, میں تو نکلوں گا, میں تو میرے اللہ کے حکم کے مطابقت سے نکلوں گا, اس لیے کہ میرا جو کچھ بنا ہوا ہے وہ میرا ملک ہے یا میری نیشن ہے یا میرا انفراسٹرکچر ہے یا میری اکانومی ہے, وہ سب بھی تو اللہ نے دی ہے, وہ سب اللہ کی امانت ہے, میں اللہ کی راہ میں واپس لگاؤں گا. تو جب یہ ڈیسیجن کرتی ہے قوم, اس کی لیڈنگ پوزیشن یہ ڈیسیجن کرتی ہے, اس فیئر کو اوور کم کر کے وہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں. وہ انیشیلی اپنے آپ کو ان سیف فیل کرتے ہوئے وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھروسہ کر کے جب وہ چلتے ہیں تو پھر تھرڈ زون میں وہ آ جاتے ہیں, دیٹ از کہ ان کو بڑی وکٹریز ملنا شروع ہوتی ہیں. ان کو وہ جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ انڈیویجول لرننگ زون میں چلا جاتا ہے, تو نیشنز کیا ہوتی ہیں, وہ آہستہ آہستہ وکٹری زون میں چلی جاتی ہیں, ان کی باؤنڈریز جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. جس طریقے سے آپ اسلام کو ایگزیکٹ رکھ کے دیکھیں, اگر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انیشیل ٹائم اور پھر اسپیشلی جو ٹائم تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور کا تھا, تو کیسے وہ وکٹریز ہونا شروع ہو گئیں اور باؤنڈریز جو ہیں وہ اسلامی سلطنت کی یا اسٹیٹ کی بڑھنا شروع ہو گئیں, اور فائنلی جو ہے وہ ڈومیننس ہو گئی اسلام کی اور اسٹیبلشمنٹ آف اسلام, اور نو ون ڈیئر ٹو لیٹ یو ڈاؤن ایٹ دس ٹائم. کوئی آپ کو اس طریقے سے دیکھ نہیں سکتا کہ آپ کو کوئی نیچا کر کے دکھا دے, اور آپ ایک ایسی ورلڈ پاور بن کے ابھرتے ہیں کہ آپ کو مانا جاتا ہے اور آپ کو فالو کیا جاتا ہے اور آپ کو کاپی کیا جاتا ہے, اور آپ کی زبان اور آپ کی وے آف لائف اور آپ کا اسٹینڈرڈز وہ دنیا کے لیے معیار بن جاتا ہے. دنیا اس کو لک اپ کرتی ہے, دنیا پھر آپ کو فین فالوئنگ دیتی ہے, یعنی آپ کو فالو کرتی ہے. اور اس کے بعد یہ جو میں نے گرین لائن سے گروتھ لکھا ہے نا, اس کا کیا مطلب ہے کہ گروتھ ان آل فیلڈز. جو اسلام میں جو ہمارا گولڈن ایرا اسلام کا گزرا ہے وہ اس کے بعد آیا تھا, کہ جب آپ اسلامی نظام قیام کر چکتے ہیں, الحمدللہ آپ ہر ڈائریکشن میں فتوحات بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر وہ لوگ نکلتے ہیں جو مینٹلی, جو اسپرچولی, جو ایموشنلی اتنے اسٹرانگ اور اسٹرینتھنڈ ہوتے ہیں کہ وہ الحمدللہ فطری طور پہ آزاد ہوتے ہیں, اور اپنی خوشی سے اپنی آزادی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبودیت اللہ کے سامنے وہ جھکاتے ہیں, اور صرف اللہ کی مان کے چلتے ہیں, اور وہ اللہ کے سوا کسی کے غلام نہیں ہوتے, کسی ٹرینڈ کسی سسٹم کوئی ان کے سامنے بڑا نہیں ہوتا, بلکہ جس سرکل میں وہ کھڑے ہوتے ہیں وہی ان کو عظیم و عظمت والا لگتا ہے.
تو یہ وہ مقام ہوتا ہے جب انسان کی روح اور دل اور کی گروتھ ایسی جگہ پہ چلی جاتی ہے کہ پھر انوینشنز ہوتی ہیں اور پھر سارا کچھ. تو ہم یہ جو آج ڈائریکٹ انوینشنز کے بارے میں چکر لگانے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ اسلامی نظام کے قیام کے بغیر نہیں ہونے والا، کیونکہ جب تک اسلام کا نظام قائم نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارے دل دماغوں سے، ہمارے بچوں کی اور ہمارے دماغوں سے نا غلامی نہیں نکلے گی. اور غلامی جب تک نہیں نکلے گی تو جب تک غلامی نہیں نکلے گی تب تک ہم لوگ دوسروں کی ایکسیپٹنس مانگتے رہتے ہیں کہ مجھے دوسرے گورے ایکسیپٹ کر لیں، میں ایکسیپٹ ہو جاؤں، مجھے بڑا مان لیا جائے. تو وہ یہ جب ایشو چل رہا ہوتا ہے نا کسی کے درمیان، تو پھر آپ دوسرے کو منا رہے ہوتے ہیں. اس وقت آپ آزاد فطرت صرف اللہ کے غلام بن کے کام نہیں کر رہے ہوتے، آپ کے بہت سارے اور احکام بھی ساتھ میں کہیں نہ کہیں آپ کے دل دماغ میں انوالوڈ ہوتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ وہ سرکل ہے جس کو آپ کو دیکھنا چاہیے. اور جب یہ ہم کہتے ہیں نا، بات تو شروع ہوئی تھی وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، بس واپس آیت دے دیجئے. تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ. وہ یہ لوگ جو غلام مینٹیلٹی کے لوگ ہوتے ہیں، جو جن کی چاہت راحت پسندی ہوتی ہے، سہل پسندی ہوتی ہے، جن کو خود پسندی ہوتی ہے، جو وہن کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، نہ وہ خود تغدو کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ خود جہاد اور مالی اور جانی جہاد کرتے ہیں، اور نہ وہ دوسروں کو نکلنے دینا چاہتے ہیں اور دوسروں کو پرسویٹ کرتے ہیں کہ تم بھی رک جاؤ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تو اس ساری پوائنٹ کے اندر میں نے یہ سارا نقطہ فٹ کیا ہے کہ جب ہم اسٹرگل نہیں نہ کرتے تو پھر یہ اسٹیگننسی آتی ہے. اور یہی اسٹیگننٹ ٹائم اس وقت امت مسلمہ پہ آیا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ ہم ناپسند کرتے ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کو مال اور جان کے ساتھ. یہ ایک پوائنٹ، یہ اتنا سا آیت کے پوائنٹ سے میں نے آپ کو یہ ساری بات سمجھائی ہے، اور یہ ساری بات اسی آیت کی تفسیر میں 100% ٹرو بیٹھتی ہے. اور ہمارا حال، پوری کی پوری امت کا حال اس وقت، سارے ملک، ساری پاور، ساری آرمیز کے باوجود یہ حال اس لیے ہے کہ یہ والا اس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں، کریہو، ہمیں ناپسند ہے جہاد. تو اللہ کہتے ہیں پھر یہ کل نار جہنم اشد حرن، تو یہ جان لو کہ جو جہنم کی آگ اس آگ سے زیادہ گرم ہے. کاش انہیں یہ شعور ہو، کاش وہ لوکانو یفقہون، کاش وہ یہ جانیں. دنیا میں تو وہ آگ، دنیا میں تو وہ گرمی سے جان بچا لیں گے، وہ اے سی کے میں بیٹھ جائیں گے، وہ اے سی والی گاڑیوں میں، اے سی والے کمروں میں بیٹھ جائیں گے، لیکن آخرت کی گرمی سے وہ کیسے بچیں گے؟ وہاں تو ہمیشگی ہے اس آگ کی، اس عذاب کی. تو پوائنٹ کیا بنتا ہے کہ دنیا میں اللہ کی راہ میں جہاد، تنگی اور مشکل برداشت کرنا بہت قلیل مدت کے لیے ہے، یہ چھوٹی سی اسٹرگل ہے. اس کے برعکس، اس کے مقابلے میں جہنم کی گرمی اور آگ کا عذاب جو نہ ختم ہونے والا ہے ایسے طویل عرصے کے لیے جس کی کوئی حد ہمارے پاس نہیں ہے. تو ہم یہ چوز کر رہے ہیں کہ تھوڑی سی دنیا کی مشقت اگر ہمیں آ جائے تو ہم اس کو، اللہ کے لیے ہمیں نکلنا پڑ جائے تو ہم اس کو ترک کر رہے ہیں. اس کے مقابلے میں ہم کس کو چوز کر رہے ہیں؟ آخرت کی ہمیشگی کی آگ کا عذاب، آخرت کی ہمیشگی کا گرمی کا عذاب. تو یہ کتنا غلط ڈیسیژن ہے، یہ کتنا غلط چوائس ہے جو ہم نے میک کی ہے. یہی چوائسز ہمیں اینڈ میں نارے جہنم تک لے جائیں گی. اور لوکانو یفقہون، کاش کہ وہ بہتر چوائس میک کرتے، وہ اس بہتر طریقے سے اس بات کو سمجھتے. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جہنم کا ایک غوطہ دنیا کی تمام لذتیں بھلا دے گا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کا مفہوم ہے کہ جہنم کی آگ کے 70 درجے ہیں، اور ان میں سے ایک درجہ خالی وہ جو دنیا کی آگ ہے. تو دنیا کی آگ یا جو دنیا کی گرمی ہے وہ ایک درجہ ہے خالی. تو آپ امیجن کریں کہ جب ہم شدید گرمی میں ہوتے ہیں اور ہمیں اتنی گرمی لگ رہی ہوتی ہے تو اس سے 70 گنا زیادہ آخرت کی گرمی ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ سیاہ کالی ہے، اس کو 1000 سال دھکایا گیا، اس کو 1000 سال جلایا گیا جہنم کو تو وہ سفید ہو گئی آگ، پھر 1000 سال جلایا گیا تو لال ہو گئی، اور پھر آخری بار اس کو 1000 سال کے لیے جلایا گیا تو وہ کالی ہو گئی. تو ایسے ہر اور ایسی گرمی ہم کہاں برداشت کر سکیں گے؟ تو what choices we are making then؟ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بس انہیں چاہیے کہ وہ ہنسیں تھوڑا، وَلْيَبْكُوا، اور چاہیے کہ روئیں زیادہ، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ بدلہ ہے ان کو کس چیز کا؟ یہ بدلہ ہے ان کو ان کی کمائی کا. کیا بات ہو رہی ہے کہ عمل اور جزا دونوں آمنے سامنے، یعنی جب یہ موسم کی گرمی سے بھاگ کر جہنم کی آگ میں کودنے کو چوز کر رہے ہیں تو اپنی چوائس کی وجہ سے
پھر یہ اس غلط چوائس میکنگ کی وجہ سے یہ پھر کم ہنسیں اور زیادہ روئیں، اور یہ ان کے ہاتھ کی کمائی ہی ہے، یہ ان کی اپنی چوائس تھی جو انہوں نے دے میڈ، تو اس کا رزلٹ پھر اب یہ جان لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ میں نے آپ کو ایک اور چیز بتانی ہے،